السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم۔ ناول کے رائٹر ہیں افشاں آفریدی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ خدا کے لیے ایلیا بس کرو، وہاں تمہارے فن پاروں کی نمائش ہے، لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، تمہیں دیکھنے نہیں، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ انتہائی انہماک سے تیار ہوتی ایلیا کو دیکھ کر اس کا غصہ دو چند ہو گیا۔ خواہ مخواہ اسے 2 گھنٹے پہلے سے بلا کر بیزار کر رکھا تھا۔ ایلیا نے لہجہ بھر کے لیے مڑ کر اسے دیکھا اور بولی، آپ کی اطلاع کے لیے جب لوگ ان فن پاروں کی تخلیق کاروں کے بارے میں پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنا ہی ہوگی، لہٰذا تیاری ضروری ہے۔ اس نوعیت کی، اس نے تیکھے لہجے میں کہا، اتنے سنگھار کی کیا ضرورت ہے؟ مائی ڈیئر مہر امتیاز، سجنا اور سنورنا عورت کا حق ہے، لہٰذا اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ رہ گئی میں تو صرف فرینچ نوٹ ہی تو بنا رہی ہوں۔ مصیبت ہے یہ بال بھی کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے، اوپر سے تم سر پر چلا چلا کر میرے ہاتھ پاؤں پھلائی دے رہی ہو۔ تو کس نے کہا تھا کہ مجھے صبح سے بلا کر بٹھا لو یہاں؟ وہ بھڑک کر کھڑی ہوئی۔ انتہائی فضول گھڑی تھی جب میں نے تمہیں فون کیا تھا، اب مجھے کیا خبر تھی کہ تم سے 8 بجے کا کہوں گی تو تم 7:45 بجے نازل ہو جاؤ گی۔ اس نے بھی ہمیشہ کی طرح مخصوص جلانے والے لہجے میں کہا، کراچی کی ہوا کا سب پر اثر نہیں ہوتا، کچھ لوگ میری طرح پنکچول بھی ہوتے ہیں۔ اب کے مہر کے لہجے میں تفاخر تھا۔ پوری میری قسمت کے ایک دوست ملی اور وہ بھی فضول قسم کی اصول پرست۔ اس نے بڑبڑا کر بالوں کو بینڈ لگایا۔ محنت تو خاصی لگی مگر اس کے سلکی بالوں کی فرینچ نوٹ آخر کار بن ہی گئی، اور اس کے بعد ہلکا سا میک اپ کرنے میں بھی اس نے خاصا وقت لگایا۔ مہر جل کر راکھ ہوتی رہی مگر اسے فکر نہ تھی، مزے سے تیاری کرتی رہی۔ آج اسکول آف آرٹس اینڈ کرافٹس میں نمائش تھی اور اس کی مہینوں کی محنت منظر عام پر لائی جانے والی تھی، لہٰذا تیاری بھی ضروری تھی۔ خصوصاً آج کے لیے اس نے نیا سوٹ اور شوز وغیرہ بھی لیے تھے۔ چلو، ریڈ اور مسٹرڈ کنٹراسٹ سوٹ کے ساتھ ریڈ کوٹ شوز پہن کر بالآخر اس نے اپنی تیاری کو فل سٹاپ لگایا۔ شکر خدا، مہر باقاعدہ بلند آواز میں کلمہ شکر ادا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت فضول ہو تم، اس نے ہنس کر اسے کمرے سے باہر دھکیلا۔ جب ہی تم نے دوستی کے لیے میرا انتخاب کیا۔ مہر کا فکرہ لاجواب کر دینے والا تھا۔ وہ اسے محض گھرنے پر اکتفا کرتی امی کو اپنے جانے کا بتا کر باہر نکل آئی۔ جائیں گے کیسے؟ باہر نکل کر مہر کو فکر لاحق ہوئی۔ سن گلاسز نکال کر لگاتے ہوئے پوچھا، ایک اڑن کھٹولا آئے گا یا پھر چندہ کی رتھ پر سوار ہونا پڑے گا؟ ایلیا نے بیگ میں سر گھسا کر بمشکل کار کی چابی برآمد کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مہر اس کے جملے سے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ گھمبیر یا پھر گڑبڑ ہے۔ فوراً تیوریاں چڑھا لیں۔ مطلب یہ مطلبی لڑکی کہ یہ ہے ہماری آلٹو کی چابی جو میں نے ابو کی دراز سے اڑائی ہے اور ہم اس میں جائیں گے، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ پاگل ہوئی ہو؟ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو تم نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کیا تھا۔ مرنے کا ارادہ ہے؟ اور اگر ایسا ارادہ ہے تو پلیز مجھے بخشو، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مہر نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ بکو مت، وہ محض ایک اتفاق تھا، بچہ خود میری گاڑی کے آگے آ گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ ہاں بیچارہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، زندگی سے عاجز تھا نا اپنی۔ مہر کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ اچھا بابا، مٹی ڈالو گزرے ہوئے کل پر اور آج کی بات کرو۔ ڈرائیو تم کرو گی؟ امی نے محض اسی شرط پر اجازت دی ہے۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظریں دوڑاتے ہوئے مصالحتی رویہ اپنایا، کیونکہ مہر بدک جاتی تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ جلدی سے چابی اسے تھمائی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ موت کے کنویں میں نہیں چلانی تمہیں کار، بس 10 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ویسے تو میں پبلک وین سے بھی جا سکتی تھی اور ابو سے تو یہی کہہ رکھا ہے، مگر تم خود سوچو، کہاں ایلیا حسن اکیڈمی کے ہونہار اسٹوڈنٹ اور کہاں وین، اسی لیے تمہیں بلانا پڑا۔ اب پکڑو اور خدا کے لیے جلدی چلو، نہیں تو لوگ مجھے ڈھونڈتے یہیں آ جائیں گے۔ اس نے بمشکل اسے راضی کیا اور آخر میں جلانے کو بولی، ہاں ایسی ہی تو تم صادقین اور لیونارڈ کی جانشین ہونا۔ مہر فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے استہزیہ انداز میں ہنسی، مگر ایلیا نے شانے جھٹک کر اس کا جملہ نظر انداز کر دیا۔ دونوں ہی سیر پر سوار سیر تھیں، ایک دوسرے کو خوب سناتی، پھر بھی اب تک دوستی سلامت تھی، شاید اسی لیے کہ ان کی تلخ کلامی محض زبان کی حد تک تھی، البتہ دل دونوں کے شفاف تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت محبت تھی اندر۔ گیٹ پر لوگوں کا ازدحام دیکھ کر دونوں دل ہی دل میں خوش ہوئی تھیں۔ اس شہر میں آرٹ کا مستقبل واقعی روشن ہے۔ اس نے مہر کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے کہا، تمہیں دیکھ کر تو اس رائے سے متفق ہونا مشکل ہے، البتہ یہ ہجوم بے کراں کچھ امید دلاتا ہے۔ مہر جلتی ہوئی مسکراہٹ اس پر انڈیل کر کار لاک کر کے آگے بڑھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور کوئی کرارا سا جواب دیتی، مگر اس وقت وہ بے حد خوش تھی، سو اس کا ایک جملہ بھی پی گئی۔ اندر جا کر اپنے نام کے سٹال کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتی مہر کو گھسیٹا، پہلے میرے سٹال پر چلو،
بعد میں کسی اور کو دیکھنا۔ اس نے استحقاق سے کہا، کیوں تمہارے اسٹال پر چاند ستارے اگے ہوئے ہیں؟ مہر اس کے ہاتھ کھینچنے پر اچھا خاصا ہل گئی۔ آگے تو خیر نہیں، البتہ تھوڑی دیر میں جمع ضرور ہو جائیں گے۔ اس نے ارد گرد کھڑے خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیوں پر نظر ڈالتے ہوئے اطمینان اور یقین سے کہا، سٹالز تو سب اسٹوڈنٹس کل ہی سیٹ کر گئے تھے، لہٰذا آج سب زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ فی الحال وزٹرز کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اس میں کچھ منٹ ابھی باقی تھے۔ اتنی دیر میں ایلیا مہر کو اپنے ساتھیوں سے متعارف کراتے ہوئے اسٹال پر رکھے آبنوسی اور سنگی مجسموں کی ترتیب از سر نو بدلنے لگی۔ اس کا زیادہ تر کام اسکلپچر میں ہی تھا، پینٹنگز پر بہت زیادہ توجہ وہ دے نہیں سکی تھی، اور کچھ اس کا انٹرسٹ اتنا اس میں تھا بھی نہیں۔ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے اسکلپچر اس کی پہلی ترجیح تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس کو آزادی تھی کہ اپنے پسندیدہ میڈیم میں کام کریں، لہٰذا اس نے اپنے رجحان کے مطابق مجسمہ سازی کو فوقیت دی۔ 15 اسٹوڈنٹس کے اسٹالز نمائش کے لیے الگ الگ بنائے گئے تھے، جبکہ بقیہ کا کام ایک ہی جگہ ڈسپلے کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے واحد ایلیا کا اسٹال مجسموں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی گیٹ کھل گیا اور شائقین اندر آنے لگے۔ آنے والوں میں ینگ جنریشن کے ساتھ ساتھ مختلف عمروں کے لوگ بھی تھے۔ مہر نے دیکھا ایلیا کا کام واقعی بے حد سراہا گیا۔ سارے ٹیچرز کو اس پر فخر تھا، ہجوم بھی ان کی طرف زیادہ تھا۔ مہر نے تیزی سے کیمرے کا رول خرچ کرتے ہوئے دل ہی دل میں اسے سراہا، جس کی توصیف لوگوں کے چہروں پر تحریر ہو گئی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، لوگوں کا ہجوم گھٹتا بڑھتا رہا۔ اس ہجوم میں وہ لوگ بھی تھے جو آرٹ کو واقعی سمجھتے تھے، اور کچھ محض وقت گزاری یا اپنی ڈرائنگ روم سجانے کے لیے نادر چیزوں کی تلاش میں چلے آئے تھے۔ ایلیا دھیرے دھیرے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتی اپنے شاہکاروں کے بارے میں تفصیل بتانے لگی تو وہ دوسرے سٹالز کی طرف آ گئی۔ واٹر اور آئل کلر پینٹنگز کے ساتھ ساتھ کچھ ایبسٹریکٹ آرٹ کے بھی نمونے تھے۔ وہ دلچسپی سے انہیں دیکھ کر کافی دیر بعد پلٹی تو ایلیا کو کسی اجنبی سے مصروف گفتگو دے کر چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ خوبصورت مجسموں کو تراشنے والے ہاتھ یقیناً اسی قدر خوبصورت ہو سکتے تھے۔ بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ موصوف ایلیا کے فن کے ساتھ ساتھ اس کے حسن کے بھی قصیدے پڑھ رہے تھے۔ شکریہ، آپ کی قدر افزائی میرے لیے بہت قیمتی ہے، ایلیا نے فخر و انکساری کے ملے جلے احساسات سے مسکرا کر کہا تو ذرا فاصلے پر کھڑی مہر تلملاتی ہوئی آگے بڑھی۔ چلیں ایلیا، کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ دائیں طرف کھڑے شخص کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے خاصے سخت لہجے میں بولی، ابھی چلتے ہیں مہر، تم ان سے ملو، یہ ہے مسٹر رمان احمد اور یہ میری سویٹ فرینڈ مہر۔ ایلیا نے مسکراتے ہوئے رسم تعارف نبھائی، نائس ٹو میٹ یو۔ رمان احمد نے خوش خلقی کا مظاہرہ کیا، مگر مہر سرد مہری کی ردا اوڑھے محض سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ کر دوبارہ ایلیا کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کے رویے پر خاصی جزبز ہو رہی تھی۔ مجھے گھر پہنچنا ہے ایلیا، تم اب چلنے کی کرو۔ اس کا انداز اور لہجہ ناپسندیدگی کی سند بنا ہوا تھا۔ اوکے، ابھی چلتی ہوں، تم کار باہر نکالو، میں آتی ہوں۔ ایلیا اس کے قطعی اور حتمی انداز دیکھ کر دھیمے پڑتے ہوئے بولی، اوکے مسٹر رمان، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، میں اب چلوں گی۔ مہر نے واپس پلٹتے ہوئے ایلیا کا جملہ سنا۔ جواب میں رمان بھی کچھ بولا تھا، مگر وہ سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ کار ان لاک کر کے دروازے کو قریب لا کر 2-3 بار ہارن دیا، مگر ایلیا ہنوز غائب تھی۔ رمان احمد بھی ابھی شاید اندر ہی تھا۔ اسے رہ رہ کر مسکراتی ہوئی ایلیا پر غصہ آیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں بے تکلف ہو جانے کی اس کی یہ عادت مہر کو ہمیشہ بری لگتی تھی، اور اگر کوئی اس کی تعریف کر دیتا تھا وہ بالکل ہی ریشہ ختمی ہو جاتی۔ 15 منٹ گزر گئے تو وہ بھناتی ہوئی باہر نکلی، مگر بھلا ہو کہ اسی وقت ایلیا رمان احمد کے ساتھ باہر آتی نظر آئی۔ غصہ شدید سے شدید تر ہو گیا۔ چہرے پر جگمگاتی مسکراہٹ لیے لٹوں کو ایک ادائے بے نیازی سے پیچھے کرتی رمان احمد سے محو گفتگو ایلیا کو دیکھ کر مزید اس سے ضبط نہ ہو سکا، اور وہ تقریباً پیر پٹکتی آگے بڑھی۔ ایلیا، میں تمہاری نوکر نہیں جو اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، اور تم یہاں فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ اسے سخت مشتعل دیکھ کر وہ دونوں عجیب سے ہو گئے۔ آئی ایم سوری مہر، میں آ رہی تھی، مگر مسز مشتبہ نے مجھے روک لیا۔ ایلیا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی بد اخلاقی پر اسے بھی تاؤ آ رہا تھا، مگر وہ رمان جیسے نفیس شخص کے سامنے ضبط کر گئی۔ تو پھر چلو۔ مہر آگے بڑھی تو وہ معذرتی انداز میں رمان کو خدا حافظ کہہ کر کار میں آ بیٹھی۔ قسم سے مہر، مجھے تم سے اس قدر بدصورت رویے کی امید نہیں تھی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ شخص کہ کس قدر بد تہذیب ہے میری دوست۔ دروازہ دھڑ سے بند کرتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ مہر خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے تمہارے باعث؟ اس کی خاموشی مزید کھلا گئی اسے، اور مجھے کتنی کوفت ہو رہی تھی۔ اس کا تمہیں بھی کچھ خیال ہے؟ وہ ایک فضول سا سوٹڈ بوٹڈ شخص چند لفظوں کے سکے اچھال کر تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا، اور میں یہ نظارہ یوں ہی دیکھتی رہتی۔ مہر بھی چٹک کر بولی،
اول تو یہ کہ میں بیوقوف ہرگز نہیں بن رہی تھی اور نہ ہی وہ بنا رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ شاید تم جیلس ہو رہی ہو۔ قدرے سخت لہجے میں کہتے کہتے وہ شوق ہو کر اسے دیکھنے لگی، شرارت سے لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے آنکھوں کو گردش دی۔ میرے خدا! مہر نے سر پیٹ لیا۔ ایک تم ہی تو رہ گئی ہو جس سے میں جیلس ہوں گی۔ مائی گاڈ! عقل کو بھی ذرا ہاتھ لگا لیا کرو ایلیا، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ آخر یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ زج سی ہو گئی۔ تو میں نے اسے کب اپنا دوست کہا؟ وہ تو بس میرے اسکلپچرز کی تعریف کر رہا تھا اور انہیں خریدنے میں انٹرسٹڈ تھا، اور تو کوئی خاص بات نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور وہ جو آپ کے حسن لازوال کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے، وہ کس قصے کی تمہید تھی؟ مہر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ وہ ادائے بے نیازی سے مسکراتی صاف دامن بچا گئی۔ تم نے پورا رول کھینچ لیا ہے نا، اسے ڈیولپ ہونے کے لیے رستے میں ہی دے دینا۔ بات کا موضوع بدل کر اس نے مہر کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیسٹ لگا دیا۔ ویسے ایک بات میری سن لو، وہ شخص کچھ ایسا اچھا بھی نہیں۔ ذرا دیر بعد سڑک پر نظریں جماتے ہوئے مہر سنجیدگی سے بولی۔ اس کا انداز بڑا پرسوچ تھا۔ کیوں، اس میں ایسی کون سی برائی نظر آئی تمہیں؟ اتنا گڈ لکنگ، بزلا سنج اور رکھ رکھاؤ والا تو ہے۔ سچ اس کی گرے گرین آنکھیں تو بے حد ہی خوبصورت ہیں۔ وہ میوزک پر سر دھنتے دھنتے ٹھٹکی اور ستائشی لہجے میں کہے گئی، ظاہری خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، سمجھی تم؟ مہر نے اسے ڈپٹ دیا۔ بس کچھ تھا اس کے اندر جو مجھے کھٹک گیا ہے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ فار گاڈ سیک مہر، اب تم اپنا کرسٹل بال لے کر نہ بیٹھ جانا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کا شوق نہیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو مہر نے چند ثانیہ ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اسے گھر ڈراپ کر کے کار کی چابی اس کے حوالے کی اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر اکیلے ہی گھر کی طرف چل دی۔ 4-5 مکان چھوڑ کر ہی تو اس کا گھر تھا۔ وہ پیچھے سے پکارتی ہی رہی، مگر مہر امتیاز ہی کیا جو اتنی آسانی سے مان جائے۔ اسے تو میں کل مناؤں گی، وہ دل ہی دل میں کہہ کر اندر آ گئی۔ امی کو پورے دن کی روایات سنانے کا دل جو چاہ رہا تھا۔ ایمان سے بالکل بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو تم، اب ختم بھی کرو یہ قصہ۔ دوسری شام وہ مہر کو منانے اس کے کمرے میں بیٹھی کہے جا رہی تھی، یہ قصہ میں نے نہیں تم نے شروع کیا تھا۔ مہر خفگی سے بولی، اوکے بابا، میں سرنڈر کرتی ہوں، بس اب خوش؟ اس نے بشاشت سے عزلی لاپرواہی سمیت کہا۔ یہ دیکھو کل کی تصاویر۔ منی البم مہر کی طرف بڑھا کر اس نے سائڈ پر رکھی سونف کی ٹرے اٹھا لی۔ کیسی ہیں؟ ذرا دیر بعد اشتیاق سے پوچھا۔ اچھی ہیں، مہر نے خاموشی سے دیکھتے دیکھتے سر اٹھا کر جواب دیا۔ پھر ذرا سے توقف کے بعد البم بند کرتے ہوئے کہنے لگی، ہر تصویر میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ کیا؟ وہ سوالیہ ہو گئی۔ وہی رومان احمد۔ مہر کا انداز کٹیلا تھا، نہ جانے کیوں بیر ہو گیا تھا اسے اس سے۔ لگتا ہے اسے تصویریں کھنچوانے کا بڑا شوق ہے، اس نے سونف پھانکتے ہوئے مزے سے کہا۔ تصویریں کھنچوانے کا نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کھنچوانے کا، مہر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ بکو مت، ٹھیک کہہ رہی ہوں، دیکھو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز۔ البم کھول کر اس کے سامنے رکھی اور تمام تصویریں الٹ کر اسے دکھائیں۔ اوفو، یعنی ہر جگہ اپنی فیس ریڈنگ کا شوق پورا کرنا مت شروع کر دیا کرو۔ وہ جھنجھلا گئی۔ مہر نے دیکھا اس کے چہرے پر تذبذب اور تفکر کے سائے پھیل گئے تھے۔ کیا بات ہے، تم کس سوچ میں پڑ گئیں؟ اسے ہلایا۔ کچھ نہیں، تم تو مجھے ڈرا کر رکھ دیتی ہو۔ اس نے نالاں ہو کر مہر کو دیکھا جو اسے وسوسے میں ڈال کر مطمئن سی بیٹھی تھی۔ میری جان عزیز، یہ دور اپنے سائے سے بھی ڈرنے کا ہے، جو ڈرتے نہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ حماقت اور بہادری میں فرق روا رکھو، سمجھی؟ ایلیا کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے مہر نے ناصحانہ لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ تمہیں تو ایمان سے کہیں لیکچرر یا واز لگ جانا چاہیے۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ ارے ہاں، لیکچرر سے یاد آیا، آج آپ یونیورسٹی نہیں آئی تھیں؟ مہر نے یاد آنے پر اس کا کان کھینچا۔ قسم سے مہرو، اتنا کام بکھرا تھا اکیڈمی میں کہ بتا نہیں سکتی۔ مسز مشتبہ نے آج ایسا کرارا قسم کا لیکچر پلایا کہ سب کی طبیعت فریش ہو گئی۔ پورا دن لگ گیا سمیٹتے سمیٹتے۔ اس پر آج کافی لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے کل کوئی چیز بک کروائی تھی، وہ بتانے لگی۔ رمان احمد آیا تھا؟ مہر نے محویت سے سنتے سنتے چونک کر سوال کیا۔ ایلیا نے متذبذب ہو کر اسے دیکھا اور پھر ماننے والے انداز میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیکھا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ شخص لسوڑے کی لیس ہے، اس نے بے حد یقین سے کہا۔ کم آن مہرو، وہ ایک گاہک کی حیثیت سے آیا تھا، حیثیتیں بدلتے دیر نہیں لگتی ڈیئر۔ مہر کا انداز گہرا تھا۔ میرے خدا، اس نے سر پیٹ لیا۔ لکیر سے تصویر بنانے کا فن تو کوئی تم سے سیکھے۔ بات ذرے کی ہے، تم نے اسے آفتاب بنا ڈالا۔ آفتاب نہیں بلکہ انگارہ، اور مائی ڈیئر، انگارے ہاتھ جلا دیتے ہیں۔ مہرو، ہر ایک کو تم اپنے تجربے کی آنکھ سے دیکھو گی تو پھر صحیح اور غلط کے لیے کوئی معیار قائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔
پلیز شک کی اینک اتار کر بھی پرکھنے کی کوشش کیا کرو کسی کو۔ مہر کے خوفناک حد تک سنجیدہ تیور دیکھ کر وہ خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ میں شک کی اینک سے کسی کو نہیں دیکھتی، مگر میرا وجدان مجھے بہت کچھ بتاتا ہے ایلیا۔ اوکے، مگر وہ جو خلیل جبران نے کہا ہے نا کہ حقیقت سے واقف رہو ہمیشہ، مگر اظہار کرو کبھی کبھی، تو اس قول پر بھی عمل کر لیا کرو، سمجھی؟ اور اب اٹھو، چلو، آج میمونہ آنٹی آ رہی ہیں۔ مجھے امی نے میکرونیز کا آرڈر دیا تھا، اور تم تو جانتی ہو میری کوکنگ خاصی کمزور ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے کہتے کہتے یکدم بات بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ اسے بھی ہاتھ کھینچ کر کھڑا کر لیا۔ کون میمونہ آنٹی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے ذہن پر زور دے کر بولی۔ ارے وہی جن کے بیٹے عیسیٰ کچھ روز پہلے پاپا کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھے۔ اس نے بتایا، بلکہ یاد دلایا، اور مہر کو یاد آ بھی گیا۔ او ہو، تو یہ کہو کہ ڈاکٹر عیسیٰ آ رہے ہیں۔ وہ ہنسی۔ ڈاکٹر کہنے کی ضرورت نہیں، ان کا نام بذات خود ان کے پروفیشن کا تعارف ہے۔ وہ بھی ہنس دی۔ ویسے ان کا نام رکھا کس نے تھا؟ مہر اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کے ڈیڈی نے، جو کہ ہمیشہ سے انہیں ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھتے تھے، اور جب وہ ڈاکٹر بنے تو ان کے ڈیڈی بیچارے انتقال کر گئے۔ وہ تعصب سے بولی، مارے افسوس کے۔ مہر نے معصومیت سے پوچھا، بڑی شرم کی بات ہے، تم بجائے اظہار تعصب کے ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ خفگی سے بولی تو مہر بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ پہلے سیمینار میں دیکھ لو تم، اگر ریفرنس بک نہ ملی تو پھر مین لائبریری چلتے ہیں۔ مہر نے پبلک فائنینس کی کلاس سے نکلتے ہوئے باہر کھڑی برے برے منہ بناتی ایلیا کے تیور قطعی نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، پہلے کینٹین چلو، میں بھوک سے فوت ہو رہی ہوں۔ وہ بھی ڈٹ گئی۔ ویسے بھی مین لائبریری کی سلائیڈنگ پر چلنے کے لیے مجھے اپنے پیروں کی مرمت کروانی پڑے گی۔ دفع ہو تم، پہلے کھا لو پھر چلنا۔ اسے دھکیلتی مہر کینٹین میں آ گئی۔ بریانی منگاؤ، اس نے اطمینان سے آرڈر دیا۔ پیمنٹ آپ کے سسرالی کریں گے آ کر؟ مہر نے طنزیہ نظروں سے اسے گھورا۔ جی نہیں، پیمنٹ آج آپ کریں گی، البتہ کولڈ ڈرنکس میری طرف سے۔ وہ مزید سکون سے گویا ہوئی تو مہر منہ بنا کر اٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بریانی کی پلیٹیں اٹھائے کولڈ ڈرنکس پر مشکل تھامے چلی آ رہی تھی۔ لو مرو کھاؤ، ساری چیزیں پٹخیں۔ تھینک یو، وہ چونکی۔ کہاں گم تھی؟ مہر نے فوراً اس کے چونکنے کا نوٹس لیا۔ سوچ رہی تھی کہ ووڈن اسکلپچر کے لیے کس طرح کا آئیڈیا ٹھیک رہے گا۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کیوں یہ راتوں رات تمہیں کارپینٹر بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ مہر نے اسے چھیڑا۔ انتہائی واہیات ہو تم، لکڑی کے مجسمے بنانے والے کو کارپینٹر نہیں آرٹسٹ کہتے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھی۔ کہتے ہوں گے، مگر جب وہ ہاتھ میں چھوٹی سی ہتھوڑی لیے لکڑی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو بالکل کارپینٹر لگتے ہیں۔ مہر نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ کاٹتے نہیں، تراشتے ہیں۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تصحیح کی۔ چلو یوں ہی صحیح، وہ مسکرائی۔ مگر ایلیا، تمہیں اندازہ ہے کہ مجسمہ سازی کرنے کا کتنا گناہ ہے؟ جب بت پرستی حرام ہے تو بتوں کو بنانا بھی گناہ ہے۔ مہر یکدم اپنے پرانے واز پر اتر آئی۔ قسم سے مہر، تم میں تو لگتا ہے دادی جان کی روح آسمائی ہے۔ وہ بھی مجھے اس لیے NCA میں ایڈمیشن لینے نہیں دیتی تھیں۔ وہ زرد سی ہو گئی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ان کے انتقال کے فوراً بعد اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس نے لتاڑا۔ بھائی، یہ میرا شوق ہے۔ اگر دادی جان نے اجازت دے دی ہوتی تو آج میں یونیورسٹی کے بجائے NCA میں اپنا شوق پورا کر رہی ہوتی۔ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اچھا ہی ہوتا، کم از کم میری جان تو چھٹی رہتی۔ خیر یہ بتاؤ، یہ اسکلپچرز کیوں بنا رہی ہو؟ تمہاری ایگزیبیشن تو کب کی ختم ہو گئی؟ اس کا سوالیہ انداز کڑا تھا۔ اصل میں وہ رومان احمد کو میرے کچھ آئیڈیاز بہت اچھے لگے ہیں، اور وہ کچھ لکڑی کے اسکلپچرز لینا چاہ رہا ہے۔ اس نے صاف بات بتا دی۔ گویا اب تم انہیں بیچ کر ناجائز کمائی بھی حاصل کرو گی۔ مہر نے دکھ اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ وہ بھی بری طرح جھلا گئی۔ کیا مطلب ہے مہر؟ تم مجھ پر اس قدر کھلی تنقید مت کیا کرو پلیز۔ اور یہ کمائی ناجائز کہاں سے ہو گئی؟ وہ بھی مشتعل سی ہو گئی۔ جو کام کرنا غلط ہے، اس کو کر کے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حرام مال پر پلنے والے جسم جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ مہر کہتی چلی گئی۔ اور جو اتنے لوگ یہی کام کر رہے ہیں وہ سب۔ وہ کھانا چھوڑ کر بحث پر اتر آئی۔ اگر بہت سے لوگ غلط کام کرنے لگے تو وہ کام ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مہر چمچہ پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو مہر، تم خواہ مخواہ بحث کر رہی ہو۔ غلط صحیح کا مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ بمشکل خود کو دھیما رکھ سکی، کیونکہ کینٹین میں موجود کافی لڑکیاں اور لڑکے ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تو گویا تم نے گرنے کے لیے خود ہی گڑھا کھودا ہے، اور اب اس میں گرنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ مہر کا لہجہ کٹیلا ہو گیا۔ پلیز مہر، ٹیک اٹ ایزی، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ نہ تو میں کوئی پاگل ہوں اور نہ جذباتی۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو میں صحیح سمجھتی تھی تمہیں بتا دیا۔
تمہاری غلطیوں اور کوتاہ اندیشیوں کی طرف بھی تمہاری توجہ مبذول کرا دی، مگر اب جب کہ تم نے آنکھیں بند کر لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کہاں تک رستے کی رہنمائی کر سکتی ہوں؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور آہستگی سے اپنی فائل اٹھا کر کینٹین سے باہر نکل آئی۔ وہ پیچھے سے پکارتی رہی مگر وہ نہ پلٹی، تو بے دلی سے اپنی پلیٹ اور ڈرنک خالی کر کے وہ بھی مین لائبریری چلی آئی جہاں مہر کی موجودگی متوقع تھی۔ کتاب تلاش کرنے میں اس کی مدد کرتے ہوئے اس نے کافی حد تک مہر کا موڈ ٹھیک کر دیا، اور مہر بھی یہ سوچ کر کہ ہر شخص اپنے فعل کا مختار ہے خاموش ہو گئی اور بظاہر کشیدگی قدرے کم ہو گئی۔ گھر واپس آنے تک بقیہ ناراضگی مہر نے خود پس پش ڈال دی کہ بہرحال دوستی کے مضبوط رشتے نے دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، روان احمد نے شائستہ انداز میں اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا اور خود اس کے مقابل اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا رحمان صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ وہ قدرے تذبذب کا شکار تھی۔ ریسٹورنٹ کے رومان پرور ماحول نے اسے کنگ سا کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی کو اکیلے ملنے یا یوں ہوٹلنگ کرنے نہیں آئی تھی۔ مس ایلیا حسن، آپ پلیز پہلے تشریف تو رکھیے، رومان احمد نے نرمی سے اصرار کیا، تو وہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئی۔ آنے کو تو وہ آ گئی تھی مگر اب دل گھبرا رہا تھا۔ آج صبح رومان نے اسے فون کر کے اکیڈمی بلوایا تھا، سو وہ یونیورسٹی گول کر کے جب اکیڈمی پہنچی تو وہ اسے اپنے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ لے آیا۔ کیا لیں گی آپ؟ آداب میزبانی انجام دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی، وہ قدرے چونکی۔ کچھ نہیں، بس آپ اپنی بات کیجیے، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا تھا؟ آپ جانتی تو ہیں میں ایک ڈیل کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ وہ اسے اپنے سوال پر بزد دیکھ کر خود بھی مینیو کارڈ رکھتے ہوئے اصل بات کی طرف آ گیا۔ تو وہ ڈیل اکیڈمی کے ذریعے اسے درمیان میں رکھتے ہوئے بھی تو ہو سکتی تھی، یا آپ میرے گھر آ جاتے؟ آف کورس ہو سکتی تھی۔ اکیڈمی کے ذریعے تو میں آپ کی کافی نادر تخلیقات خرید چکا ہوں، مگر اس سے آپ کو کیا ملا؟ شاید ایک تہائی قیمت بھی آپ کو ادا نہ کی گئی ہوگی، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ محنت کرنے والے کو اپنی محنت کا معاوضہ کم ملے۔ وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہے گیا۔ رہ گیا آپ کے گھر آنے کا معاملہ تو اس ضمن میں سب سے پہلے بات یہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس طرح قطعی اجنبی اور کسی غیر شخص کا آپ کے گھر آنا کچھ موزوں نہیں لگتا، اسی لیے میں نے یہ راہ نکالی۔ امید ہے اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ آخر میں وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ایلیا اس کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور یہ تاثر اس کے چہرے پر بھی رقم ہو گیا تھا، جسے پڑھ کر رحمان نے ریفریشمنٹ کا آرڈر دے دیا۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، قدرے توقف کے بعد اس نے کہا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ وہ ہنسا تو اس کی گرے گرین آنکھیں یکدم گہری روشنیوں سے بھر گئیں۔ ایلیا حسن کے لیے ان آنکھوں میں مزید جھانکنا دشوار ہو گیا۔ اس نے بعجلت نظریں پھیر لیں۔ میں آپ سے، آپ کے کام سے بے حد متاثر ہوا ہوں مس حسن، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو اپروچ کیا۔ بظاہر سادہ لہجے میں بڑی گہری بات کہہ دی گئی تھی۔ ایلیا نے بے ساختہ چونک کر متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا کام اب اتنا اچھا بھی نہیں، اس نے انکساری سے کہا۔ ہیرے کی پہچان تو صرف جوری کو ہوتی ہے، رہ گیا کام کا اچھا ہونا تو تخلیق کار کی خوبصورتی اس کی تخلیق میں ضرور چھلکتی ہے۔ وہ گہرے جذبوں سے گندھے لہجے میں بے اختیار کہہ گیا۔ جی، وہ بری طرح اٹک گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنی بے خودی پر خود ہی پشیمان ہوا تھا، مگر میں کیا کروں، مجھ میں سچ کا اظہار کر دینے کی زبردست کمزوری ہے۔ اگر کوئی برا لگے تو بلا خوف و خطر کہہ ڈالتا ہوں، اور اگر کسی کی اچھائی مجھے متاثر کرے تو اس کا اظہار کرنے سے بھی چوکتا نہیں۔ آپ اسے میری کمزوری کہہ سکتی ہیں۔ اس نے بیچارگی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دیے۔ ایلیا نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر دل کی دھڑکنوں میں خوشگوار دھنوں کو محسوس کر کے آپ ہی آپ مسکرا دی اور سر جھکا کر گویا رحمان احمد کی جرأت اظہار کو قبول کر لیا۔ وہ دونوں وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید بیٹھے، اور اس دوران رحمان نے اسے اپنے بارے میں کافی کچھ بتایا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے والد پیرس میں ایک خوبصورت سے ہوٹل کے مالک تھے، اور وہ انہی کے لیے پاکستان سے خوبصورت پینٹنگز اور اسکلپچرز وغیرہ بھجواتا تھا۔ آج کل چونکہ انہوں نے اپنے ہوٹل کو مزید وسعت دی تھی، لہٰذا اس کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن کو مزید آرٹسٹک بنانے کے لیے اس نے ایلیا کی تخلیقات کا انتخاب کیا تھا۔ ایلیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس کی تخلیقات کو بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھیجا جائے، لہٰذا اس نے سوچنے اور گھر والوں سے مشورہ کرنے کے لیے صرف 2 دن کا وقت مانگ لیا، جسے رحمان احمد نے بخوشی دیتے ہوئے پازیٹیو جواب کے لیے اصرار کیا، تو وہ دل ہی دل میں خود پر نازا ہو گئی۔ مجھے یقین ہے آپ کا جواب بھی آپ کی طرح خوبصورت ہوگا۔ گھر ڈراپ کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، تو ایک لمحے کے لیے ایلیا حسن کا دل ڈول کر رہ گیا۔ میں کوشش کروں گی کہ میری فیملی مجھے آپ سے یہ ڈیل کرنے کی اجازت دے دے۔ بامشکل اپنے لہجے کو قابو کرتے ہوئے وہ بولی اور گاڑی سے نکل آئی۔ اسے خدا حافظ کہہ کر وہیں کھڑی اس وقت تک اس کی کار کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ایلیا، وہ اندر آئی تو امی نے اسے پکار لیا۔
بیٹا اتنی جلدی واپس آ گئی تم یونیورسٹی سے؟ امی کچھ گھبرا کر اس کے پاس چلی آئیں۔ نہیں امی، وہ دراصل آج میرے سر میں کچھ درد تھا، سٹپٹا کر جلدی سے بہانہ گڑا۔ امی سے بہت کم وہ غلط بیانی سے کام لیتی تھی، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان سے کوئی جھوٹ بول جاتی، ہمیشہ دوستوں کی طرح رکھتی اسے، مگر آج رومان احمد کے بارے میں انہیں بتاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی، جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو کچھ دیر، جب تک میں ذرا کچن دیکھ لوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ امی، اس نے یکدم انہیں پکار لیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لہجے میں تشویش سی تھی، وہ اسے بہت پسماندہ اور مزمحل لگیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں، باجی کا فون آیا تھا کیا؟ اس نے سوال کیا اور خود ہی ان کی پریشانی کی وجہ بھی سمجھ گئی۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو آپ اپسیٹ کیوں ہیں امی؟ دیکھیے باجی، اب تو وہاں سیٹل ہو گئی ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ اتنی پریشان بھی نہیں ہوتی، مگر آپ ہمیشہ ان کا فون سن کر متفکر ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کے کندھے پر محبت سے بازو پھیلاتے ہوئے انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ اولاد آنکھوں سے دور ہو تو ماں باپ سکون سے نہیں رہ سکتے، مگر اولاد پرسکون ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے نا امی؟ باجی جب یہاں تھیں تو کتنے معاشی مسائل کا شکار تھیں، اب ہم سے دور سہی مگر پہلے سے کتنی آسودہ ہو گئی ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ بجائے اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دینے کی خاطر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ بھی قائل ہو گئیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب دونوں بیٹیاں اتنی دور چلی گئی ہیں کہ ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹا بھی باہر جانے کے لیے پر تول رہا ہے، اب رہ گئی تم تو ایک دن تمہیں بھی اپنے گھر کا ہو جانا ہے۔ ان کا لہجہ شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز امی، آپ ایسی باتیں سوچ سوچ کر اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھایا کریں پلیز۔ وہ امی کی طرف سے اکثر متفکر رہتی تھی۔ آج بھی ان سے بات کرنے کے بعد وہ ذرا دیر کے لیے پھر پریشان سی ہو گئی، مگر کچھ لمحوں بعد ہی یکدم رومان کا سراپا دلنشین لہجہ اسے سارے تفکرات بھلا گیا۔ اس کے جملے اب بھی بازگشت بن کر سماعتوں میں رس گھول رہے تھے، اور اسی خوبصورت تکلم کے ریشم سے الجھتی وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ شام کو امی حسب توقع میمونہ آنٹی کی طرف جانا ٹال رہی تھیں، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اکیڈمی بھی آج گول کی اور امی کو بصحت اصرار لے کر میمونہ آنٹی کی طرف آ گئی۔ ابو اور انس بھائی تو اب تک آئے نہیں تھے، لہٰذا وہ یلو کیب کے ذریعے آ گئیں۔ میمونہ آنٹی ہمیشہ کی طرح محبت اور تپاک سے ملیں۔ تم اپنی امی کا خیال رکھا کرو ایلیا، دیکھو کس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ میمونہ آنٹی ان کے آنے کی وجہ سنتے ہی شروع ہو گئیں۔ میں کیا کروں آنٹی، اب ان کی سوچوں پر تو پہرے بٹھانے سے رہی، اس نے بیچارگی کا اظہار کیا۔ تو میمونہ آنٹی نے خفگی سے امی کی طرف دیکھا۔ تم خود کو بیمار کر کے ہی چین سے بیٹھو گی، سدھرنا نہیں ہے تم نے۔ انہوں نے محبت بھرا غصہ دکھایا تو امی بھی ہنس پڑیں۔ بھائی میں اپنی خوشی سے تو بیمار نہیں ہونا چاہتی، بس یہ سوچیں ہیں کہ چین ہی نہیں لینے دیتی۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ تم بتاؤ عیسیٰ گھر پر ہے یا کلینک میں؟ گھر میں ہو یا کلینک میں ایک ہی بات ہے، میمونہ ہنسی۔ ہاں ظاہر ہے انیکسی میں کلینک جو سیٹ کر لیا ہے اس نے، مگر میرا مطلب یہ تھا کہ ہم وہیں چلے جائیں یا وہ یہاں آ جائے گا۔ تم بیٹھو میں اسے بلاتی ہوں، ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگا، کلینک اتنی جلدی نہیں کھولتا وہ۔ میمونہ آنٹی انہیں بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ٹرالی ریفریشمنٹ سے سجائے وہیں چلی آئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ بھی اپنا میڈیکل باکس اٹھائے اندر آ گئے۔ السلام علیکم آنٹی، وہ امی کے پاس آتے ہوئے بشاش لہجے میں بولے اور سر کے اشارے سے ایلیا کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پھر بی پی بڑھا لیا ہے اپنا، یہ ماما شکایت کر رہی ہیں آپ کی۔ بیٹا تمہاری والدہ تو شروع سے شکایتیں لگانے کی عادی ہیں، تم ان کی بات پر توجہ نہ دیا کرو، انہوں نے قدرے جھیم کر کہا تو میمونہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا۔ اور تمہاری حرکتیں بھی تو اب تک وہی ہیں، انہوں نے چائے کپوں میں اڈیلتے ہوئے تیزی سے کہا تو عیسیٰ اور ایلیا بے ساختہ مسکرا دیے۔ جب وہ دونوں ملتی ایسے ہی گولہ باری ہوتی تھی ایک دوسرے پر، برسوں پرانی دوستی تھی جو اب تک اتنی ہی شگفتگی اور مضبوطی سے قائم تھی۔ عیسیٰ نے انہیں چیک کیا اور برملا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، آنٹی پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، ڈائٹ میں احتیاط رکھیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری ہدایت۔ امی مسکرائیں، رہ گئی خوش رہنے کی کوشش تو وہ بھی کرتی رہتی ہوں، مگر بچوں کی دوری نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے۔ انس بھی 1-2 مہینے میں بحرین جانے والا ہے، یہ ایلیا ہے تو یہ بھی مہمان ہے۔ ان کے متبسم لبوں سے شکستہ آہ نکل گئی۔ کم آن آنٹی، ابھی وہ دن نہیں آیا، پریشان ہم ابھی سے ہیں کہ مصداق آپ نے بھی خود کو بیمار کر ڈالا ہے۔ جب انس جائے گا تو جب پریشان ہو لیجئے گا، فی الحال تو اپنا خیال رکھیں۔
ویسے بھی جب آپ اکیلی رہ جائیں گی تو ہم آپ کو یہاں لے آئیں گے۔ عیسیٰ نے ہنستے ہوئے بشاش لہجے میں جواب دیا تو میمونہ بیگم مسکرانے لگیں۔ ایلیا البتہ خاموشی سے ان سب کو سن رہی تھی۔ کس کس کو یہاں لاؤ گے بیٹا؟ امی بمشکل ہنسی دبا کر بولی، کیوں کیا انکل بھی یہیں آ رہے ہیں؟ عیسیٰ نے بھرپور چونکنے کی ایکٹنگ کی، نہیں ان کا پروگرام تو کچھ اور ہے۔ میمونہ بیگم نے معنی خیزی سے امی کی طرف دیکھا، تو چلیں یہ بھی اچھا ہے، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو جائیں، بلکہ ہمیں بھی شریک سمجھیں۔ وہ تیزی سے دوائیں لکھتے ہوئے بے دھیانی میں بولتا گیا، شریک کیا سمجھیں، تم تو وجہ پروگرام ہو۔ میمونہ بیگم کی ہنسی ایلیا اور عیسیٰ دونوں کو چونکا گئی۔ اس نے گھبرا کر عیسیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی نظر اٹھائے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے مستفسرانہ چہرے دیکھ کر بلاخر لا علمی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دیے۔ چلیں امی اب اٹھیں، ابو اور بھائی آنے والے ہوں گے اب تو، اور چابی ہمارے پاس ہے۔ یکدم ہی اس کی نظر گھڑی کی جانب اٹھی تو وہ پرس سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ میمونہ بیگم نے حسب سابق ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمیشہ ہی یہ لوگ ایسی افراتفری میں آتے اور جاتے تھے، ہمیشہ ہی میمونہ بیگم خفا ہوتیں۔ اس نے امی کی طرف اب آپ انہیں سمجھائے والی نظروں سے دیکھا۔ نہیں میمونہ اب تو جاؤں گی، انس اور اس کے ابو آنے والے ہوں گے، ہم انہیں بتائے بغیر آئے ہیں، گھر پر نہ پائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ ہونے تو پریشان، اچھا ہے تھوڑی قدر بڑھ جائے گی تمہاری۔ میمونہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، مزے سے گویا ہوئیں، بھائی انہیں فکر مند کر کے تو مجھے قدر بڑھانے کا شوق نہیں، یوں بھی میری اہمیت مسلم ہے۔ امی کے لہجے میں فخر تھا۔ اس نے رشک سے امی کی طرف دیکھا جنہوں نے ہمیشہ شوہر کے دل اور گھر پر حکومت کی تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ میمونہ بیگم بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ اچھا جاؤ گی کیسے؟ اکیلی آئی ہو، یہ عیسیٰ تمہیں ڈراپ کر دے گا؟ نہیں ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے، امی اٹھتے ہوئے بولیں۔ کوئی ضرورت نہیں ٹیکسی کی، عیسیٰ تمہیں ڈراپ کر دے گا، میمونہ بیگم نے اپنائیت بھرے قطعی لہجے میں کہا تو وہ دونوں ذرا سی ہیلو جت کے بعد باہر آ گئیں۔ عیسیٰ نے بھی زور دیا تو انہیں ماننا ہی پڑا تھا، ویسے بھی شام ڈھل رہی تھی، ایسے میں دو خواتین کا اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ ماحول اور حالات نے دو خواتین کو بھی اکیلا کر دیا تھا، لہٰذا عیسیٰ نے اپنی شراٹ نکال لی۔ میمونہ بیگم بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ اور آپ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ وہی آرٹ کی مصروفیات ہیں یا کچھ اور بھی؟ کار روڈ پر لاتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی ایلیا کو مخاطب کیا۔ آرٹ کے ساتھ ساتھ آنرز کا فائنل ایئر بھی ہے، اس نے ہنس کر بتایا۔ ویری گڈ، میرا خیال ہے کہ سٹڈیز کو ہمیشہ شوق پر ترجیح دینا چاہیے، لیکن اگر آپ اسے ساتھ ساتھ چلانے کی استعداد رکھتی ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ عیسیٰ کا انداز دوستانہ تھا، وہ مسکرا کر خاموش ہو رہی۔ میمونہ آنٹی امی کے ساتھ پیچھے بیٹھی دنیا جہان کی باتوں میں لگ گئی تھیں، عیسیٰ کے ساتھ ادھر ادھر کے بے ضرر موضوعات پر باتیں کرتے ہوئے وہ بھی مگن تھی کہ یکدم چونک اٹھی۔ میمونہ آنٹی کے گھر سے 5-10 منٹ کی ڈرائیو پر بے حد خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک دروازے پر رمان احمد کی ہونڈا ایکارڈ رکتے اور اسے ہارن دے کر دروازے کھلوا کر اندر جاتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی مگر اس نے رمان کو دیکھ لیا تھا، دل یکدم خوشی سے بھر گیا۔ اف کس قدر خوبصورت کوٹھی ہے، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کون سی؟ عیسیٰ نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ یہ سبھی اچھی ہیں، اس نے یکدم لاپرواہ لہجہ اپنا لیا۔ ان اچھی کوٹھیوں میں رہنے والوں کے دل مگر اتنے اچھے نہیں ہوتے، عیسیٰ نے سنجیدہ اور گمبھیر لہجے میں قطعیت سے کہا تو وہ دل میں ناگواری محسوس کر کے خاموش ہو رہی۔ رمان احمد کے بارے میں جملہ گو کہ اس نے قصداً نہیں کہا تھا مگر اس کے دل میں عیسیٰ کی طرف سے یوں ہی بال آ گیا۔ اس شخص کا دل کس قدر خوبصورت ہے، میرے سوا کون جان سکتا ہے؟ رمان احمد کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لب آپ مسکرا دیے۔ عیسیٰ نے طائرانہ نظر اس کے متبسم چہرے پر ڈالی اور اسے اپنی بات کا رد عمل سمجھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ دھنک دھنک میری پوروں کو خواب کر دے گا، وہ شخص میرے دل کو گلاب کر دے گا۔ سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ، سماعتوں کے فضا خواب خواب کر دے گا۔ رمان احمد کا فون ریسیو کرنے کے بعد وہ اب تک وہیں بیٹھی اس کے لفظوں کے ریشم میں الجھ رہی تھی کہ امی نے آ کر اسے چونکا دیا۔ ایلیا کھانا نہیں کھانا کیا، جو اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ ان کا انداز تادیبی تھا۔ میں بس آ رہی تھی امی۔ وہ جلدی سے خود میں لوٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میز پر ابو اور انس بھائی دونوں موجود تھے۔ اس نے سوچا ابھی ہی سب کے سامنے رمان احمد والی بزنس ڈیل کی بات کر لے۔ تھوڑی دیر بعد جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو امی چائے بنانے چلی گئیں۔ اس نے موقع غنیمت جان کر ابو کے سامنے بات چھیڑ دی۔ اگر تم اچھا سمجھتی ہو تو کر لو۔ انہوں نے اکیڈمی کے ٹرمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے انس بھائی؟ اس نے ٹی وی کی خبریں توجہ سے سنتے انس کو متوجہ کیا۔ بھائی جو ابو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لاپرواہ شخص تھے۔ بڑے مزے سے گویا ہوئے اور امی کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے لیا۔
اس نے سکون کا سانس لیا کہ گھر سے کوئی مزاحمتی رویہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ امی ان معاملات سے ہمیشہ دور رہتی تھیں۔ گھر سے باہر کے تمام مسائل کے لیے وہ ہمیشہ ابو کی طرف رجوع کرتے تھے، جبکہ گھر کے اندرونی معاملات امی ہی کی مرضی سے طے پاتے تھے۔ خواہش تو اس کی یہی تھی کہ ابو خود رومان احمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے، مگر کافی دیر تک اس کے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد بھی جب انہوں نے ایسا عندیہ ظاہر نہیں کیا تو اسے خاموشی سے کچن کا رخ کرنا پڑا۔ حسب توقع رومان احمد بے حد خوش ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے پازیٹیو جواب دیں گی۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ بس کچھ باتیں بنا کہے ہی جان لیتے ہیں مس ایلیا۔ کچھ معاملات ہمارا وجدان بہت پہلے ہمارے اندر کہیں گہرائی میں طے کر دیتا ہے، اور ان کی آگہی ہمیں اسی لمحے ہو جاتی ہے جب ہم اس کا ارادہ ہی کرنے لگے ہوتے ہیں۔ رومان احمد کا پرفسون گمبھیر رچاؤ والا لہجہ اسے پور پور کسی رنگین خواب کے خمار میں مخمور کیے جا رہا تھا۔ آپ سے مل کر میرے وجدان نے بھی ایسی کچھ بات کہی تھی مجھ سے۔ اب کہ وہ دھیمے سروں میں ہنسا۔ حیرت ہے، اس نے خوشی کے تاثرات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ حیرت نہیں، مسرت ہے۔ وہ اس کے سرسری انداز سے بھی اصل بات کو پا گیا۔ بے حد مسرور لہجے میں بولا تو ایلیا سے بھی اپنی بے ساختہ ہنسی چھپانا مشکل ہو گئی۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے ایلیا۔ یکدم وہ اتنی سنجیدگی اور جذبوں سے گندے لہجے میں بولا کہ ایلیا حسن کنگ سی رہ گئی۔ شکریہ، قدرے توقف سے اس نے کہا۔ لہجہ خوشی سے معمور تھا۔ میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے بات کہنا آسان ہو گئی۔ مطلب؟ تجاہل عارفانہ سے استفسار کرتے ہوئے اس نے اپنے لب کا دایاں گوشہ دانتوں تلے دبا لیا۔ مطلب یہ کہ ملنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اب کہ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ بزنس ڈیل تو فون پر بھی ہو سکتی ہے رمان صاحب، جان بوجھ کر معصومیت سے کہا تو رمان کی جھنجھلاہٹ بھری آواز ماؤتھ پیس پر ابھری۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہو، ذرا سی بات تمہاری سمجھ سے بالاتر ہوئی جا رہی ہے تو آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بھی اسی ٹون میں بولی تو ایک لمحہ کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جانے وہ کیا کہنے والا تھا، جبکہ دل خوش فہم کی خوشگمانیاں اسے کسی اور ہی جہاں کی سیر کرا رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ اس قدر بھاری تھا کہ ایلیا حسن کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ایلیا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے کی ضیاؤں سے اپنے دل کی دنیا منور کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو، مجھے اس بزنس ڈیل کی نہیں تمہاری کشش اپنی چھاؤں میں لیے ہوئے ہے۔ ایئر پیس پر اس کے لبوں سے نکلنے والے خوبصورت الفاظ ابھر کر ایلیا کی دنیائے دل میں طوفان برپا کیے دے رہے تھے۔ تم کچھ نہیں کہو گی ایلیا؟ کئی کنگ لمحے چپ چاپ سرک گئے۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ دوسری طرف سے رومان احمد نے متذبذب ہو کر سوال کر ڈالا۔ اس سوال میں کتنے خدشے اور کھو دینے کا ملال گھلا ہوا تھا، جسے محسوس کر کے ایلیا کی دنیا زیر زبر ہو گئی۔ کیا کہوں؟ فی الحال میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رومان صاحب، وہ سنجیدگی سے دل کی بات چھپا کر قدرے دھیمے لہجے میں بولی۔ آئی ایم سوری، شاید تمہیں یہ جرت بری لگی۔ شائستہ پشیمان لہجہ اس کے اندر پھول کھلا گیا۔ نہیں، بات یہ نہیں، مگر میں اس وقت اپنی فیلنگز کو خود سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ حیا کی ہلکی سی لہر اس کے لفظوں کو بھاری بوجھ بنا گئی۔ پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر اٹ ایلیا۔ وہ بے ساختہ ہنس کر بڑے اصرار سے بولا تو اس نے اسبات میں ہوں کہہ کر فون بند کر دیا۔ او میرے خدا، کیا دل یوں بھی تسخیر ہوتے ہیں؟ اس کے اندر باہر خوشیوں کا راج ہو گیا تھا۔ دنیا یکدم انتہائی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ میرا روم روم اقرار کرتا ہے رومان احمد کہ مجھے تمہاری جرت دل سے قبول ہے، دل سے قبول ہے۔ اس نے گود میں رکھا کشن بے اختیار ہو کر اچھالا اور لپک کر دریچے میں جھول گئی۔ 12ویں شب کا خوبصورت چاند دھندیا روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنی اس خوشی میں زمین و آسمان کو شامل کر کے ایک ایک کو بتائے کہ وہ آج کس قدر خوش ہے۔ کوئی ہے جو اس کے احساسات کو پا گیا ہے، جو اسے چاہنے لگا ہے اور جسے اس کا دل بھی چاہنے لگا ہے۔ بھلا زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لمحے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ضابطہ راہ طلب ہے کہ جنون ہے۔ اس شخص کو چاہا جسے اب تک نہیں پرکھا۔ مہر اس کا فیصلہ اور آنٹی انکل سے اجازت ملنے کی روداد سننے کے بعد کچھ دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ میری بات تمہیں غلط لگی کیا؟ مگر میں نے اس فیصلے میں ابو اور امی کے ساتھ ساتھ انس بھائی سے بھی مشورہ کیا تھا اور انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی نظریں محسوس کر کے وہ خود ہی بول پڑی۔ سوالیہ نظروں سے اسٹرا گھماتی مہر کو دیکھا۔ تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مہر کا انداز یکدم سخت ہو گیا۔ پلیز مہر، یہ ایک بزنس ڈیل ہے اور بس۔ اس نے اپنی طرف سے اسے دھیما کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش اس سے کافی مہنگی پڑی۔ مہر مزید مشتعل ہو گئی۔ یہ بات تم خود کو سنا رہی ہو کہ مجھے؟ تمہاری آنکھیں گواہ ہیں ایلیا حسن کہ تم اس شخص کے ظاہری رکھ رکھاؤ اور دل نشیں گفتار سے متاثر ہو گئی ہو، نادانی میں دل کا سودا کر بیٹھی ہو اس سے۔
مگر ایک بات یاد رکھو، یہ زمانہ اس طرح اندھا دھند اعتبار کرنے کا نہیں میری پیاری دوست۔ رہ گیا بزنس تو یہ تو اور بھی نقصان کا سودا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مہر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اسے سنا گئی۔ پلیز مہر، ہر ایک کو اتنا غلط مت سمجھا کرو۔ رومان احمد ایک ڈیسنٹ بندہ ہے، وہ محض یہی کہہ سکی۔ آگے کچھ کہنے کی اجازت اسے مہر کی سخت نظروں نے ہرگز نہ دی۔ ایک بات بتاؤ، کیا سچ مچ تم اسے پسند کرنے لگی ہو؟ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھی۔ اچھا شخص سب کو اچھا لگتا ہے مہر، اس نے اسے ٹالا۔ سب کی نہیں، صرف اپنی بات کرو۔ بتاؤ مجھے کہ تمہاری پسندیدگی کس نوعیت کی ہے۔ اسے آئیں بائیں شائیں کرتا دیکھ کر مہر بھی بضد ہو گئی۔ پتہ نہیں، اس نے بیچارگی کے اظہار کے لیے شانے اچکا دیے۔ خود کو فریب مت دو ایلیا، میں جانتی ہوں کہ اس وقت یہ سب کچھ تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بے حد خوشی بھی محسوس ہوتی ہوگی، مگر بقول خلیل جبران، اس خوشی سے بچو جو کل غم کا کانٹا بن کر دکھ دے۔ میری جان، کوئی کیا خوب کہہ گیا کہ گلوں کے روپ میں جلوہ نما ہے خار بہت، نہ کر کسی کا زمانے میں اعتبار بہت۔ اس کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں واز و نصیحت کر رہی تھی۔ ایلیا کے لبوں پر ایک بے اختیار سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ محبت سے گندی مہر ہمیشہ ہی اس کے لیے اس قدر پریشان رہتی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ ایلیا کا ہر راستہ کسی اندیکھی کھائی کی طرف جاتا ہے۔ مذاق سمجھ رہی ہو میری بات کو؟ اس کے متبسم چہرے کو دیکھ کر نرمی سے سمجھاتی مہر بپھر گئی۔ واقعی میں ہی پاگل ہوں جو بھرے پانی کے گلاس میں مزید پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی کچھ لوگ گر کر ہی سنبھلتے ہیں، اور تم ایلیا حسن ایسے ہی لوگوں میں سے ہو۔ جسٹ کول ڈاؤن مہرو، تمہارے اس ہاٹ ٹیمپر سے میں سخت عاجز ہوں۔ میں تم سے اپنی خوشی شیئر کرنے آئی تھی، مگر تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا۔ وہ بھی جھلا گئی۔ تم اس لمحاتی مسرت کو خوشی کہتی ہو، جبکہ میرے نزدیک یہ ایک انتہائی بڑے دکھ کا پیش خیمہ ہے ایلیا، مگر میں تمہارے لیے دعا ضرور کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ جیسا میں نے رومان احمد کو سمجھا ہے وہ ایسا نہ ہو۔ مجھے اپنی فیس ریڈنگ کے غلط ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا کہ تمہارے اعتبار کے ٹوٹنے کا ہوگا۔ ایلیا کی جھلاہٹ پر مہر امتیاز نے تھکے تھکے انداز میں شانے جھٹکتے ہوئے کہا، اور موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے اس کے لیے تھیوریز آف کمیونیکیشن کے نوٹس جو کہ وہ آج ہی اس کی غیر حاضری کے سبب اس کی کلاس فیلو سے لے کر آئی تھی، اسے تھما دیے۔ میرے خدا، آج اتنا کچھ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں گھبرا کر مزید کھل گئیں۔ جی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یونیورسٹی آپ کی غیر حاضری کے سبب بند ہو گئی تھی۔ مہر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج ہی تو وہ رومان احمد سے ملنے کافی شاپ گئی تھی، جس کے باعث یونیورسٹی گول کرنا پڑی۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا، اور جب اس نے واپسی کے لیے گھڑی پر نظر ڈالی تو آخری پیریڈ تک اٹینڈ کرنے کا وقت نہیں بچا تھا۔ بائی دی وے، آنٹی کو پتہ ہے کہ آپ آج کل یونیورسٹی کے بجائے ڈیٹ پر جاتی ہیں؟ مہرو، اسٹاپ اٹ۔ مہر کا طنزیہ جملہ اس نے مکمل ہونے سے پہلے ہی شدید غصے سے چیخ کر کاٹ دیا۔ تم کبھی کبھی لمٹ کراس کر جاتی ہو۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ جو فعل سننے میں برا لگتا ہے اسے کرنے میں کیوں نہیں جھجکتی ہو؟ مہر کا زہر خند لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ پیر پٹکتی گھر واپس آ گئی۔ شٹ اپ، کس قدر فضول لڑکی کو دوست بنایا ہے میں نے بھی۔ سارا وقت اپنی بلند کرداری کا روب ہی جھاڑتی رہتی ہے محترمہ۔ بالکل پتھر کا بت ہے مہر امتیاز۔ وہ بھلا دل اور اس کے نازک احساسات کو کیا جانے۔ میں ہی پاگل ہوں جو اپنی خوشی کو برباد کرنے پہنچ گئی اس کے پاس۔ وہ بڑبڑاتی کمرے میں آئی اور ساری کیسٹیں اٹھا کر ریک پر پھینک دیں۔ دوسری طرف مہر امتیاز تیز قدموں سے گیٹ کراس کرتی ایلیا حسن کو دیکھ کر کانپتے لبوں سے محض دعا کر کے رہ گئی۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ خدا کرے ایلیا تم ان دکھوں سے بچی رہو۔ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچتی رہ گئی۔ کام کا بوجھ اس پر بہت زیادہ تھا۔ رومان احمد کا اصرار تھا کہ اس مہینے کے آخر تک اسے کم از کم 10 پیس بنا کر دے دے، ساتھ ہی پڑھائی کا بوجھ بھی تھا۔ مہر نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر یونیورسٹی میں بھی اس کے ڈپارٹمنٹ تک آنا چھوڑ دیا تھا۔ خود اس کی کلاسز جلد آف ہو جاتی تھیں، سو وہ کام کی وجہ سے جلد گھر آ جاتی۔ تھوڑا بہت وقت تو اسے امی کو بھی دینا ہوتا تھا، لہٰذا اس طرح وقت کی تقسیم قدرے آسان ہو گئی تھی۔ امی نے محسوس کیا کہ آج کل مہر کا آنا جانا کچھ کم ہو گیا ہے۔ ایک آدھ بار اسے ٹوکا بھی، پوچھا بھی، مگر وہ کمال خوبصورتی سے ٹال گئی کہ بہرحال اب امی کو تو ساری وجہ سمجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی جگہ وہ مطمئن تھی۔ رومان احمد کے خوابوں کو اپنی پلکوں پر سجائے بے حد مگن اور خوش تھی، اور اس خوشی کے درمیان کسی کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی اسے اپنی اسٹڈیز بھی کھلنے لگتی تھیں۔ دن کافی تیزی سے گزرے، یا پھر شاید اسے ہی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ زیادہ تر وقت وہ اسٹوڈیو میں گزارتی تھی۔ رات کو رومان احمد کا فون آ جاتا تو ساری تھکن جو پورا دن اس کا احاطہ کیے رہتی تھی آپ ہی آپ اتر جاتی۔
ایلیا یہ لو مٹھائی۔ وہ اسکلپچرز کی فنشنگ میں مصروف تھی، اسی لمحے امی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اس کے پاس چلی آئیں۔ مٹھائی کہاں سے آئی؟ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں اور ہاتھ روک کر پوچھ لیا۔ لو تمہیں خبر ہی نہیں، مہر کے گھر سے آئی ہے، اس کی بات طے ہو گئی ہے نا؟ امی نے حیرانی کے اظہار کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بتا ڈالی۔ کیا مہر کی بات طے ہو گئی ہے؟ وہ سب کچھ بھول کر خوشی سے چیخ پڑی۔ مجھے تو لگتا ہے کچھ انبن ہو گئی ہے تم دونوں کی، کافی دن سے مہر بھی نہیں آئی۔ امی اس کے انداز سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے سنجیدگی سے بولیں۔ ارے نہیں امی، ایسی بات نہیں، یہ مہر دراصل سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، جب ہی نہیں بتایا۔ ویسے بھی ہماری کوئی لڑائی تھوڑی ہوئی ہے، بس ذرا گرما گرمی ہو گئی تھی۔ اس نے سچ بتانے میں ہی عافیت سمجھی۔ حسب توقع امی کے کڑے تیور اس کی شامت بلا رہے تھے۔ اتنی اچھی دوست ہے تمہاری، مگر نہ تو تم اس کی محبت کا اثر لیتی ہو اور نہ ہی اس کی بات مانتی ہو، انہوں نے تادیبی انداز میں کہا تو وہ بری طرح بھوکلا گئی۔ کب کون سی بات امی؟ کشادہ آنکھیں مزید کشادہ ہو گئیں۔ یہی کہ اس مجسمہ سازی کے فضول چکر سے باہر نکل آؤ۔ انہوں نے اس کی مشکل آسان کی۔ تھینکس گاڈ، اس نے مٹھائی کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں منتقل کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ آپ بھی مہر کی حامی بن گئی ہیں امی، کم از کم آپ تو میرا ساتھ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے غلط بات کا ساتھ دینے کی، انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسی سعادت تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے ڈیئر مدر، آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ میرا نام بھی پاکستان کے عظیم فنکاروں کے ساتھ لیا جانے لگے گا، اس نے خوابگیں لہجے میں کہا۔ شیخ چلی نہ بنو بیٹے اور واپس حال میں آ جاؤ، حال ٹھیک رکھو گی تو مستقبل خود سنورتا چلا جائے گا۔ دولت اور شہرت سے زیادہ اہمیت عزت کی ہوتی ہے، بس وہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ رہ گئی شہرت تو یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ امی ناصحانہ انداز اختیار کر چکی تھیں، اس نے خاموشی سے سر ہلانے میں عافیت جانی اور مٹھائی کی پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے لی۔ شام کو میں مہر کی طرف جاؤں گی، تم بھی چلنا۔ اسٹوڈیو سے نکلتے ہوئے انہیں مان خیال آیا تو رک کر اسے بتانے لگیں۔ نہیں میں تو ابھی جا رہی ہوں، اس نے بعجلت قدم بڑھائے۔ اس حلیے میں امی نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا بہت خراب حلیہ ہو رہا ہے؟ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے تغافل سے پوچھا اور مسکراہٹ ضبط کی۔ شرافت سے بات لو، کپڑے بدلو، پھر نکلنا گھر سے، آئی سمجھ؟ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کسی کارپینٹر کی دکان سے چلی آ رہی ہو، انہوں نے فوراً حکم سنایا۔ امی پلیز، وہ کارپینٹر والی بات ہضم نہ کر سکی احتجاجاً بولی۔ کوئی بحث نہیں، فوراً کمرے میں جاؤ اپنے، وہ مزید ٹوکتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گئیں تو وہ بمشکل تمام خود کو بولنے سے روکتی کمرے میں چلی آئی۔ بہت فضول ہے مہر، مجھے بالکل ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ لیکن خیر ہوا کیسے لگتی، میں خود ہی تو سارا دن اسٹوڈیو میں گھسی رہتی ہوں۔ مگر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ میرے پاس آ سکتی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ ایک تو اس میں بلا وجہ کی انا بہت ہے، اور پھر واس بھی ہے پوری، مگر ہے تو میری دوست، میں اسے بھلا تو نہیں سکتی، اور آج اس کی خوشی میں خوش ہونے کا حق سب سے زیادہ میرا بنتا ہے۔ کپڑے نکال کر پریس کرتے ہوئے وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ امی کی اجازت سے قریبی گفٹ سینٹر سے گفٹ پیک کروا کر مہر کے سامنے تھی۔ بے مروت مہر، ذرا شرم نہ آئی تمہیں اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاتے ہوئے؟ وہ وہیں مہر کے قریب کاؤچ پر ڈھیر ہوتے ہوئے اتنی زور سے بولی کہ محویت سے LM تھیوری پڑھتی مہر بری طرح چونک گئی۔ یا وحشت، تم کہاں سے ٹپکی ہو؟ مہر سارے گلے شکوے بھلا کر مسکرائی۔ آسمان سے، وہ بھی کھجور میں اٹکے بغیر، وہ کھلکھلائی۔ واقعی مہر کے لہجے میں ذو معنویت تھی، شوخی سے زیادہ تجسس اور کھوج تھا۔ خبردار، آج کوئی فضول بات نہیں ہوگی، اگر تم سمجھ رہی ہو کہ میں یوں ہی تمہیں معاف کر دوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے مزید مہر کو کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا، اور جارحانہ استحقاق کے مظاہرے کے لیے دونوں آستینیں باقاعدہ چڑھا لیں۔ محترمہ منگنی بھی کر کے بیٹھ گئیں اور مجھے خبر تک نہ ہوئی، غصے سے آنکھیں نکالیں۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ تو ایسی ناراض اور مصروف ہوئیں کہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں، جبکہ میں نے اس پروپوزل کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا۔ دوسری طرف بھی کچھ ایسے ہی تیور تھے۔ ایلیا مسکراتے ہوئے سر کھجانے لگی۔ خیر لڑائی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ خوش ہو؟ اس نے قریب کھسکتے ہوئے رازداری کے اظہار کے لیے سرگوشیانہ انداز اپنایا۔ خوشی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ایلیا کہ میں کہہ دوں کہ میں خوش ہوں اور سب اس بات کو قبول کر لیں۔ مہر یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ بھئی، مجھے تو تم بے حد خوش لگ رہی ہو، لگتا ہے موصوف واقعی تمہیں پسند آ گئے ہیں، آخر کو رشتہ بن گیا ہے، وہ کہے گئی۔ مہر بے ساختہ مسکرا دی۔ مگر منگنی اتنا مضبوط بندھن نہیں ایلیا کہ اسے رشتے کی سند دے دی جائے، اصل چیز اعتماد ہے مہر، اتنا بے یقین مت رہا کرو، خواہ مخواہ بے یقینی میں گھرے رہنے والے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی بے اعتباری کا شکار مہر امتیاز کو سمجھانے لگی، لیکن اندھا دھند اعتبار کرنے والے بھی ایک روز ٹھوکر کھا کر بے یقینی کے غار میں جا گرتے ہیں۔
ایلیا ایک تجربہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ مہر کا لہجہ انکہے درد سے چور ہو گیا۔ نہیں مہر، ہر کوئی ساجد علی نہیں ہوتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ عمیر بھائی تمہارے لیے واقعی مخلص ہیں، اس نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ دل انسان کے اندر ہوتا ہے اور آنکھیں چہرے پر، آنکھیں کھول کر زندہ رہنا چاہیے۔ خوابوں کا کیا ہے، یہ تو ریت کے گھروندے ہیں، حقیقت کے سمندر کی ایک لہر ہی انہیں مسمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ مہر یکدم ازردہ سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ ایلیا نے الجھ کر مہر کو دیکھا۔ مطلب یہ میری جان کے بعد اس کے نصیب ہوتے ہیں رت جگہ، آنکھ جب آشنائے خواب ہوتی ہے۔ تو بھی جان لے اے میرے ہم نفس، محبتوں کی آگاہی عذاب ہوتی ہے۔ اس کے شانے کو نرمی سے چھوتے ہوئے مہر نے ایک جذب سے شعر پڑھا تو اس نے بے ساختہ اپنی گلابی ہتھیلی مہر کے لبوں پر رکھ دی۔ پلیز مہر، خوشی کے لمحوں کو یوں بے مزہ نہ کیا کرو، ہنسنے کے وقت تو ہنسنے دیا کرو۔ اس کے لہجے میں قدرے عاجزی تھی، شاید وہ سچائی سے نظریں چرانے کی آرزومند تھی۔ مہر نے چند ثانیہ اسے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر یکدم سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے چلو، آج تمہیں اس خوشی میں آئس کریم کھلاؤں جو کہ ماں بدولت نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور KESC کے طفیل لائٹ نہ جانے کے باعث اب تک فریزر میں جم چکی ہوگی۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے مہر اپنے ساتھ لے گئی اور پھر کچن میں بیٹھ کر ان دونوں نے نہ جانے کہاں کہاں کے قصے کہہ سن ڈالے۔ ظاہر ہے اتنے دن سے باتیں جو جمع ہو گئی تھیں، اس روز نہ تو مہر نے ہی رومان احمد کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی اس نے کچھ بتانے کی زحمت گوارا کی۔ اپنی من پسند ہستی کا ذکر ایسے شخص سے کرنا اسے پسند نہ تھا جو اس کے تذکرے پر ناک منہ چڑھائے۔ البتہ مہر سے عمیر کے بارے میں تمام معلومات اس نے حاصل کر لیں، یہاں تک کہ شام ڈھل گئی اور امی اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے خود ہی چلی آئیں۔ حسب توقع اسے ڈانٹ پڑی، البتہ مہر کو انہوں نے بہت محبت سے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ بے یقینی حد سے سوا تھی۔ رومان احمد کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے اس پر بھی عیاں تھے، مگر اتنی جلد وہ یہ سب کچھ کہہ بھی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج اپنی چاہت کا اظہار اس نے لفظوں میں کیا تھا۔ پلیز ایلیا، اسے قبول کر لو، نہیں تو میں سمجھوں گا میری محبت کو بھی تم نے ٹھکرا دیا ہے۔ گولڈ کی یاقوت کے نگینوں سے سجی انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مزید بولا تو وہ جہاں بری طرح چونکی، وہیں گھبراہٹ کے ساتھ خوشی کے کئی رنگ بھی آنکھوں میں لہرا گئے۔ رومان احمد کا گمبھیر محبت سے گندھا لہجہ اسے پزل کرنے لگا۔ وہ موم ہو رہی تھی کہ رومان احمد کا دلنشیں سراپا اپنی تمام تر تپش اور کشش سمیت اس کے سامنے موجود تھا۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ ایلیا، کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں وسوسے جاگ اٹھے، اندیشے تلملانے لگے۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر پریشان سے رومان احمد کو دیکھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں، وہ تذبذب کا شکار انگلیاں مسلتی کہنے لگی۔ بمشکل حواس مجتمع کیے تھے، ورنہ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کتنے ہی ثانیے تو وہ خود کو سنبھالتی رہی تھی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم میری طرف سے اس انگوٹھی کو قبول کر لو، مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ اس نے گہری جانچتی ہوئی نظر سے رومان احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ انگوٹھی ایک علامتی گفٹ ہوتی ہے رومان احمد صاحب، آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جانے کیسے وہ اس قدر سنجیدہ ہو گئی کہ رومان سے دو ٹوک لہجے میں کہہ بھی ڈالا، میں کوئی ٹین ایجر لڑکا نہیں ایلیا، میرے فیصلے میری ذہنی پختگی کا نتیجہ ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انتظار ہے تو صرف اپنے پاپا کا جو پیرس میں اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگ گئے ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بھی سیریس ہو کر بتانے لگا۔ لہجے سے چھلکتے وافدگی سمیٹے جذبے ایلیا حسن کا دل اتھل پتھل کیے دے رہے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں تمہارے والدین سے مل کر کوئی بات محض اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح تمہاری اور میری دونوں ہی کی پوزیشن آکورڈ ہوتی ہے۔ البتہ تمہیں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا، سو تمہیں کہہ ڈالا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ جو چاہے فیصلہ سنا دو۔ اسے نظروں کی گرفت میں لیے وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ فیصلہ تو دل نے بہت پہلے سنا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی تذبذب کا شکار تھی۔ جو بھی کرو یہ سوچ کر کرنا ایلیا کہ تمہارے لفظوں کی ڈور سے کسی کی زندگی بندھی ہے۔ اسے گہری سوچ میں مستغرق دیکھ کر رومان نے دھیمے سروں میں کہا تو وہ بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ ایلیا، بے یقینی اور خوشی سے رچا اس کا لہجہ کشتے جاں میں دور تک پھول کھلا گیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے رومان احمد، میری دل کی خواہش ہے، وہ معجوب سی کہہ گئی۔ تھینکس الاٹ ایلیا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ زندگی کی کتنی بڑی خوشی تم نے مجھے دی ہے، کہ اس کے آگے حفظ اقلیم کی دولت بھی بے معنی سی لگ رہی ہے۔ اس کی نازک مخروطی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ اپنے جذبوں کا برملا اظہار کر گیا۔ اور اگر یہی بات میں کہوں تو، اس نے شوخی سے کہا، تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ اتنے پرشوق لہجے میں بولا کہ وہ سرخ ہو گئی۔
کیا خوش قسمتی ہے میری کہ میری تمام تر چاہتوں کو اسی شخص نے قبول کیا جس کی میرے دل نے خواہش کی تھی۔ کیوں نہ نازا ہوں میں خود پر کہ آج رومان احمد کا دل میرے نام سے منور ہے اور میرا در دل بھی اسی کے قدموں کی آہٹ سے کھل گیا ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی میں رومان احمد کے نام کی انگوٹھی جگمگاتے ہوئے اسے سب کچھ بھلائی دے رہی تھی۔ وہ تو اسے یہی بتانے گئی تھی کہ اس نے کافی کام مکمل کر لیا ہے اور جلد ہی وہ اپنی ڈیل پوری کر دے گی، مگر رومان نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور مزدہ جاں فضا سنا دیا اور بالکل ہی کنگ کر دیا۔ مگر یہ خاموشی بھی تو کتنی انوکھی اور سحر انگیز تھی کہ آج اسے اپنی چپ بھی بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ لو چینجز ایوری تھنگ، لو میکس یو بلائنڈ لا لا لا، ڈیک فل والیوم پر بج رہا تھا۔ مہر نے اس کے اسٹوڈیو میں قدم رکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ بہت انہماک سے کسی کا پورٹریٹ بنا رہی تھی۔ واقعی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ڈیک بند کر کے مہر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بآواز بلند کہا۔ وہ چونک کر گھومی۔ تم؟ مہر کی آمد پر اس نے خوشگواری کا تاثر دیا۔ ویسے بات تمہاری ٹھیک ہے، وہ ہنسی۔ تم بتاؤ کہ کیا کر رہی ہو؟ مہر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈنڈے بجا رہی ہوں، وہ شوخی پر کمر بستہ برش کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی۔ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہو، بات کیا ہے؟ مہر نے اس کی بے پناہ خوشی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تو وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس ایسے ہی۔ کیا بنا رہی ہو آج کل؟ مہر نے اسے ایک طرف کر کے کینوس پر نظر جمائی اور قدرے چونک گئی۔ رومان احمد کی تصویر بہت خوبصورتی سے اس نے پینٹ کی تھی۔ اس نے فوراً نظر گھما کر مسکراتی ایلیا کو دیکھا۔ ٹھہرتی ہی نہیں آنکھیں جانا تیری تصویر کی زیبائی پر۔ مہر کے فوراً نظر پھیر لینے پر ایلیا نے بے ساختہ شعر پڑھا۔ پیچھے مہر بھی نہ رہی، فوراً ہی کہہ اٹھی۔ ذکر آئے گا جہاں بھنوروں کا، بات ہوگی تیرے ہر جائی پر۔ اللہ نہ کرے، بدفالتو منہ سے نہ نکالو۔ لپک کر مہر کے لبوں پر انگلی رکھی۔ میری قوت گواہی تمہاری تقدیر کا رخ نہیں بدل سکتی ایلیا۔ جان لو کہ ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، مگر انگلی میں پڑی انگوٹھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سوالیہ لہجہ اندیشوں سے پر بھی تھا۔ یہ مجھے رومان احمد نے دی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے پوری بات کہہ سنائی۔ میرے خدا! مہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو گویا تم نے انکل اور آنٹی کی مرضی کے بغیر منگنی بھی کر ڈالی۔ کتنا تعصب تھا اس کے انداز میں۔ نہیں مہر، وہ جلد ہی اپنے والد کو لے کر آئے گا، اس نے کہا ہے، وہ باجلس صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ اور تمہارے والدین کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس نے تمہیں انگوٹھی پکڑائی اور تم نے پہن لی؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو ایلیا، تم زندگی کو مذاق یا کھلونا نہ سمجھو پلیز۔ مہر، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے زندگی کو نہ تو مذاق سمجھا ہے نہ کھلونا۔ میں رومان احمد کی سنگت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ میری خواہش ہی نہیں، میرا حتمی فیصلہ بھی ہے۔ اس کا سنگلاخ چٹانوں ایسا لہجہ مہر امتیاز کو دشت حیرت میں کھینچ لے گیا۔ اور اگر آنٹی انکل نہ مانے تو؟ مہر کی آواز ڈوبتی ہوئی تھی۔ تو میں یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس نے گہری سانس بھر کر برش سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ اور جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو وہ کہاں تک سنجیدہ ہے؟ مہر کا استفسار کڑا تھا۔ اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اپنا بایاں مرمری ہاتھ مہر کے سامنے پھیلائے ہوئے اس نے تفاخر سے کہا تو مہر خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری دعا ہے ایلیا تم ہمیشہ خوش رہو، دکھ کی ہوا بھی تمہیں چھو نہ پائے۔ دھیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ تھینک یو مہر، مجھے دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ اس نے مطمئن ہو کر شانے جھٹکے تو مہر خاموشی سے لوٹ آئی کہ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگی ایلیا، تم انس کو تصویر دکھا دو، اگر پسند آ جائے تو میں مسز امتیاز سے بات کرتی ہوں، شاید مہر کے سسرالیوں میں سے کوئی ہے۔ امی اور وہ آج مہر کے نکاح کی تصویریں دیکھنے بیٹھی تھیں کہ انہوں نے گلابی کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی کی تصویر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے یہ تو عمیر بھائی کی فرسٹ کزن ہے، بہت نائس لڑکی ہے، میرا خیال ہے کہ بھائی کو بھی اچھی لگے گی۔ اس نے دیکھتے ہی ولہانہ شوق کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تم انس سے بات کر لو پھر مجھے بتانا۔ وہ اسے تصویر تھما کر چلی گئیں۔ ارے بھائی کو تو یہ ضرور پسند آئے گی، اس نے تیکھے نقوش والی زباریہ کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا اور ایک جست میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ انس بھائی کمرے میں ہی موجود تھے۔ اس نے موقع اچھا جان کر اندر انٹری دے دی۔ ہیلو بھائی، اپنی دانش میں انہیں چونکانے کی کوشش کی۔ خیریت، تم اس وقت کیسے نازل ہو گئیں؟ انس نے بیزاری کا تاثر دیتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ رات کو جلد سونے کی عادت جو تھی، بس خیریت ہی سمجھیں۔ یہ دیکھیں آپ کے لیے ہفت اقلیم کی دولت لائی ہوں۔ مصری پر چڑھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے انس کی کونی کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر گود میں رکھا اور تصویر نکال کر آنکھوں کے آگے لہرا دی۔ یہ کیا ہے؟ انس نے بے ساختہ پوچھا۔ تصویر، بڑا واضح جواب تھا۔ مجھے کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ آپ کی جھلاہٹ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔
خدا کا خوف کر لیں بھائی، اب کیا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کو ایک عدد خوبصورت لڑکی کی تصویر کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اس نے آنکھیں نکالیں، دیکھ لی، اب کیا کروں؟ اس بار لہجے میں نرمی تھی، اسے اپنی حکمت عملی بہتر لگی۔ رائے دیجئے، بلکہ ایک عدد توصیفی مقالہ لکھ ڈالیے۔ کمال ہے، عقل کیا بینک کے کسی لاکر میں رکھ آئے ہیں آپ؟ ہنوز غسیلہ لہجہ اپنایا تو انس بے ساختہ ہنس دیے۔ کیا رائے دوں؟ بس یہ کہ اچھی ہے۔ لبوں میں مسکراہٹ دبائی۔ واقعی اس نے فلک شگاف چیخ ماری۔ توبہ ہے، لڑکی آواز ہے کہ پھٹا ڈھول۔ اس بار گھرکا گیا مگر اثر کہاں تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں انس بھائی، امی تک آپ کی ہاں پہنچا دوں؟ وہ فرط مسرت سے انس کے گلے میں جھول گئی۔ میری گردن تو چھوڑ دو، یہ بچی تو سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہنستے ہوئے سے چڑھایا مگر وہ چڑھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب آپ سوچنے کی زحمت نہ کریں، جو کرنا ہے ہم خود کر لیں گے۔ ارادہ تو مزید تنگ کرنے کا تھا مگر امی کو خوشخبری سنانے کی جلدی بھی تھی، لہٰذا وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ بالکل پاگل ہے، انس نے ہنستے ہوئے محبت سے اسے جاتا دیکھ کر زیر لب کہا، اور تصور میں زباریہ کا سراپا سجا دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ تو ایک نظر میں ہی اسے بھا گئی تھی۔ مہر کے نکاح والے روز جب ایلیا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تو وہی ایک منظر تو تھا جس نے انس حسن کی نظریں خیرا کر دی تھیں۔ بعض دفعہ قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے کہ بن مانگے جھولی بھر دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ساری زندگی کی ریاضت کا ثمر محض نارسائی ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ چونکہ امی کا تھا، لہٰذا ابو نے پہلی فرصت میں سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا۔ پروپوزل لے جانے کا فریضہ مہر کی امی اور اس کی سنگت میں امی نے جا کر انجام دیا، اور حسب توقع وہاں سے اقرار ہی سننے کو ملا۔ مہر کی سسرال کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ لوگ مطمئن تھے کہ بھلا کسی لڑکی کے سسرالیوں سے رشتہ جوڑتے وقت ظاہر ہے کہ جھوٹ سے تو کام لیا نہیں جاتا۔ انس کی خوشی میں وہ سب بے حد خوش تھے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ امی کی یہ خواہش کہ اس کی شادی بھی انس کے ساتھ کر دی جائے اس کی راتوں کی نیند اڑا گئی۔ کچھ پریشانی سے رومان احمد کی طرف سے بھی تھی، جس نے کافی دنوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے اس مہینے کے اختتام پر تقریباً 50% کام مکمل کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ جانے کہاں غائب تھا۔ میمونہ آنٹی نے اسے عیسیٰ کے لیے مانگا تھا۔ اس نے سنا تو سر تھام کر رہ گئی، کیونکہ پروپوزل ایسا تھا کہ امی کسی صورت انکار کرنے کو تیار نہ تھیں۔ ابو، بھائی اور بہنوں سب کو عیسیٰ پسند تھا۔ برا تو وہ اسے بھی نہ لگتا تھا، مگر جس حوالے سے وہ اب اس کے سامنے موجود تھا وہ اسے رومان احمد پر کسی طور پر ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ مسئلہ یوں بھی گمبھیر ہو گیا تھا کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود رومان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا فون ہیلڈ اپ تھا۔ دوسری طرف امی نے اسے جواب دینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کس طرح امی کو بتا دوں کہ وہ انگوٹھی کے نگینوں پر لب رکھے بے حد الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ جانے رومان احمد کہاں چلے گئے ہیں؟ میں تو ان کا گھر بھی نہیں جانتی، اور آفس کا بھی ایڈریس معلوم نہیں۔ جھنجھلاہٹ میں تکیے پر سر پٹخ دیا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ عیسیٰ کے گھر کے راستے میں وہ ایک خوبصورت کوٹھی یادداشت کے پردے پر ابھری، اور اسے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا۔ مجھے وہاں جانا چاہیے، وہ خوشی سے مسمع میں ارادہ باندھتے ہوئے خود سے بولی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ امی نے کل کا دن مزید اسے سوچنے کو دیا تھا، اور اس کے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا، سوائے اس کے کہ رومان کو امی ابو سے ملوایا جائے، اور یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی کہ کل وہ اس سارے مسئلے کو سلجھا لے گی۔ مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ ناحق اتنے دن ہلکان ہوئی، خود کو کوستے ہوئے جانے کب وہ نیند کی خوبصورت وادی میں اتر گئی، جہاں رومان احمد کا رومان پرور ساتھ تھا، اور زندگی کے کینوس پر بکھرے تمام حسین رنگ تھے۔ یہ رومان احمد صاحب کا گھر ہے؟ دروازے پر بیل دے کر ذرا دیر انتظار کے بعد چوکیدار نما خوفناک شکل والے بندے کے نمودار ہوتے ہی اس نے بعجلت پوچھا، جی آپ کون؟ کرخت آواز کے ساتھ لہجہ بھی خوشمگی تھا۔ اس کی نظریں ایلیا حسن کو بری طرح چکرا گئیں۔ روم روم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ آپ انہیں اگر وہ موجود ہوں تو اطلاع دیجیے کہ ایلیا آئی ہے۔ بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا۔ چوکیدار کے انداز میں استہزا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ رکو، ہم ابھی آتا ہے۔ عجیب سی مسکراہٹ سمیت جملہ اچھال کر وہ گیٹ کی دوسری جانب غائب ہو گیا۔ یا خدا، یہ کس طرح کا شخص تھا؟ اس نے جھرجھری لے کر سوچا۔ آ جاؤ، صاحب تمہیں اندر بلاتا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی وہ نازل ہو گیا۔ لہجہ ہنوز کرخت تھا، بلکہ طرز تخاطب بھی کافی لٹمار سا تھا۔ رومان اسے دروازے پر ریسیو کرنے نہیں آیا، یہ خیال آتے ہی وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اندر جاتے ہوئے اپنا آپ بہت حقیر سا لگا، مگر صورتحال کچھ اس قدر گمبھیر تھی کہ وہ اس بات کو زیادہ دیر حواسوں پر سوار نہ کر سکی۔ خاموشی سے چوکیدار کی رہنمائی میں ایک کمرے تک چلی آئی۔ کمرہ کیا تھا، اچھا خاصا اسٹوڈیو لگ رہا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی ہی کئی پینٹنگز اور مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ خوشی کا ایک خوبصورت تاثر یکدم اس کے ذہن و دل پر چھا گیا۔ صاحب اوپر میٹنگ میں مصروف ہیں،
थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इसे जाने क्या जताता मखमसे में छोड़ गया। वक्त जैसे रुक रुक कर गुजर रहा था। इसने यूं ही कॉर्नर टेबल पर रखा मुजस्समा उठा लिया। वजन इसका इस कदर भारी था कि वो हैरान रह गई। लकड़ी का बमुश्किल 1 फुट ऊंचा वो मुजस्समा एक बच्ची की शक्ल में तराशा हुआ था। इसने उठाकर इसे बगौर देखा। लकड़ी गो आम सी थी, मगर मुजस्समे का वजन बहुत ज्यादा था। एक अजीब सी आवाज़ यकदम ही इसकी समात पर बोझ बन गई। लगता था जैसे कोई मशीन के जरिए लकड़ी काट रहा हो। इसने घबराकर नजरें आवाज़ की सही सिमत में मरकूज की। दरवाजे की दूसरी तरफ कहीं दूर से वो आवाज़ बार बार उभर कर रुक रही थी। आवाज़ रुकी तो वो दोबारा मुजस्समे की तरफ मुतवज्जा हो गई। अचानक जाने इसके दिल में क्या आई कि अपना बनाया हुआ एक मुजस्समा उठा लिया। इसका वजन भी गैर मामूली हद तक बढ़ा हुआ था। खौफ और सरसिमगी यकदम इस पर हमला आवर हो गई। मुजस्समे के बिल्कुल दरमियान में एक दरार सी पड़ी हुई थी, जैसे इसे 2 हिस्सों में काट कर दोबारा जोड़ा गया हो। मेरे खुदा, ये क्या भेद है? दहशत से इसने घबरा कर सोचा। मशीन कटर की आवाज़ दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। वो जैसे किसी तिलस्म के ज़ेरे असर इस आवाज़ के ताक़ुब में सहज सहज कदम उठाती कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ एक लंबी सी राहदारी थी, जिसकी एक जानिब ऊपर जाने के लिए खुशनुमा जीना बना हुआ था, जबकि दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल का दरवाज़ा था। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए और धड़कते दिल से अंदर झांका। वही शख्स जिसने इसे कमरे तक पहुंचाया था बहुत इत्मीनान से लकड़ी का बना हुआ वो मुजस्समा काट रहा था, जिसे कुछ रोज पहले ही इसने बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बनाया था। एक तरफ कटे मुजस्समे पड़े हुए थे, जिनको अंदर से खोखला करके रखा हुआ था। मशीन की आवाज़ रुकी तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल कानों में धड़क रहा हो। अब वो शख्स खोखले मुजस्समों में जाने क्या भर रहा था। सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की थैलियां एक तरतीब से रखकर दूसरा हिस्सा इस पर रखकर वो जाने क्या करने वाला था। जब बात समझ में आई तो वो बेयकीनी के दस्त में घिर गई। मेरे खुदा, इस कदर घिनौना काम! इसके हवास खोने लगे थे। आंसू बेख्तियार और लाशऊरी तौर पर पलकों की बाढ़ फैलांग कर बाहर निकल आए। इससे पहले कि वो मुड़कर इसकी मौजूदगी का एहसास करता, वो तेजी से पलट आई। जीने के ऊपर कोई ऑफिस बना हुआ था शायद। रोमान अहमद की आवाज़ इसे बहुत दूर से आती महसूस हुई। दिल था कि किसी तौर इस बात पर यकीन करने को आमादा ना था कि रोमान अहमद इतने बड़े धोखे का मर्तकब हुआ है। चल कर देख तो एलिया हसन कि तुम्हारा महबूब किस से और क्या बात कर रहा है। जहन ने बड़ा कारी वार किया। वो खामोशी से कदमों की चाप पैदा किए बगैर ऊपर आ गई। तजस्सुस और दुख ने इसे बेहाल कर रखा था, और बकिया कसर रोमान अहमद की गुफ्तगू ने निकाल दी थी। खिड़की से फ़ोन पर महू गुफ्तगू रोमान अहमद इसे साफ नज़र आ रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो बड़े खुशगवार लहजे में कह रहा था, तुम तस्वीर और मुजस्समे की आड़ में अपनी सप्लाई जारी रखो। हाँ हाँ, मैंने एक और स्कल्पचर मुजस्समा साज का बंदोबस्त कर लिया है। कमाल की लड़की है, मुझसे हकीकत में मोहब्बत भी करने लगी है। एक बेहंगम सा कहकहा लगाते हुए वो बोला तो एक लम्हे के लिए एलिया हसन को यूं लगा जैसे रगों का सारा खून चेहरे पर आ रुका हो। मोहब्बत की ये तजलील! मेरे खुदा, वो तड़प गई। हो सकता है चंद दिन तक इससे शादी भी कर लूँ और इसे वहीं मरी वाले बंगले पर शिफ्ट करके काम बाकायदगी से शुरू कर दूँ। हाँ, तुम्हें अलबत्ता सप्लाई की कोई तकलीफ ना होगी। अगर वो सबीन शुजा गलत वक्त पर दागे मफारकत ना दे जाती तो ये मुसीबत ही ना होती। खुद तो मरी ही, बच्चा भी मेरे गले डाल गई। बहरहाल इस नई मछली को मैंने अपने जाल में फांस लिया है, लिहाजा तुम फिक्र न करो। इस वक्त नीचे वो आई बैठी है, मैं ज़रा इससे मिल आऊँ, फिर तुमसे दोबारा बात होगी। वो शायद कुछ और भी कह रहा था, मगर इससे मजीद सुना न गया। कांपती टांगों और सुन होते दिमाग के साथ वो गेट की तरफ भागी। गेट का बोल्ट खोलने में इसे बहुत ताकत सर्व करनी पड़ी। जाने कैसे वो तकरीबन भागती हुई सड़क तक आई। बाहर की हवा जैसे इसे होश में ले आई। वो एक जहन्नुम से निकलकर भागी थी। सड़क पर हस्बे मामूल ट्रैफिक रवां दवां थी, मगर इसके शल कदमों में इतनी जान ना थी कि आगे बढ़कर किसी टैक्सी को रोक लेती। ना ही दिमाग इतना काम कर रहा था। बरगद के इस पुराने से दरख्त से बमुश्किल कमर टिकाकर इसने आंखें मूंद लीं। क्या वो सब सच है जो मैं सुनकर आ रही हूँ? सुरमई बादलों पर नजर जमाते हुए इसने बड़ी दिक्कत से सोचा, काश के ये सब झूठ होता। बादल एकदम जोर से गरजे और देखते ही देखते बरस भी पड़े। बारिश की बूंदें और इसके आंसू एक दूसरे में मदगम होते जमीन में जज्ब हो रहे थे। एलिया आवाज़ बिलाशुबा बहुत मानूस थी। इसने खौफ से पीला पड़ते हुए बमुश्किल आवाज़ की सिमत नज़र घुमाई। आप यहाँ? ईसा इसकी तरफ से शीशा खोलते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहा था। ईसा अल्फाज इसके होंठों पर टूट से गए। एलिया, आर यू ऑल राइट? वो इसकी हालत पर घबराकर बाहर निकल आया। ईसा, कहीं बिजली गिर गई है। जाने वो इसे बता रही थी कि खुद कलामी की थी। एलिया, क्या हो गया है तुम्हें?
اس کا شانہ نرمی سے ہلاتے ہوئے عیسیٰ نے کہا تو وہ بمشکل چکراتے ہوئے سر کو تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ایلیا پلیز ہوش کرو، چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ عیسیٰ کی آواز اس کے اطراف چکرا رہی تھی، اس پر بارش کی رمجھم اور سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور اسے بے ہوش نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جانے کیسے وہ گویا نیند میں چلتی عیسیٰ کی گاڑی میں آ کر بیٹھی، گیلے کپڑے نچوڑنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، یوں ہی بیٹھ کر پشت سے سر ٹکا دیا۔ آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ بے یقینی اپنی جگہ صحیح، مگر جو کچھ بھی ہوا اسے محض سپنا سمجھنے کی غلطی اس سے ہو نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں سے سنہری خوابوں کی دھنک اتری تو گھٹا ٹوپ اندھیرے کا احساس بے حد چبھن پیدا کرنے لگا۔ عیسیٰ نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور کار سٹارٹ کر دی۔ وہ اب تک خود میں گم روئے جا رہی تھی، بے آواز اشک برساتی عیسیٰ کی نظروں کی گرفت میں ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل بے نیاز سی لگ رہی تھی، تھکی تھکی اور پسماردہ، جیسے میلوں کا سفر تنہا کرتی آئی ہو۔ ایلیا تم اب تک بجلی اور بارش سے ڈرتی ہو؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ ذرا دیر بعد وہ ماحول کے بوجھل پن کو ختم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا تھا۔ اس نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں عیسیٰ کی سمت مرکوز کیں، جانے وہ کیا سمجھا تھا۔ کمال ہے، لڑکیاں تو ایسے موسم بہت انجوائے کرتی ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے خفت اور تعصب سے سر جھکا لیا۔ کام آن، اب اس میں اس قدر شرمندہ ہونے والی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ اسے نارمل کرنے کی خاطر دوستانہ لہجے میں بولا، جبکہ اس کی سماعت میں اب تک رومان احمد کی وہ آواز گونج رہی تھی جو اس کے سپنوں کے لیے سم قاتل بن گئی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے ڈری سہمی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ ذرا کی ذرا اس کی معتورم اور متحیر آنکھوں میں جھانک کر بولا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کیا تو عیسیٰ بری طرح بھکلا گیا۔ ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قطعی فاؤل ہے ایلیا۔ ٹیشو اس کی طرف بڑھاتا احتیاط سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ آئی سویئر میں نے مذاق کیا تھا بھائی۔ وہ پشیمان و نادم سا اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ عیسیٰ بھی سٹ پٹا گیا۔ ایلیا پلیز مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اب شاید اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو خود بخود تھمنے لگے۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس کے جھکے سر پر دھیرے سے اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا تو یک لخت ایلیا کو یوں لگا جیسے وہ کسی تپتے صحرا میں چلتے چلتے نغلستان میں آ گئی ہو۔ چونک کر بے یقینی آنکھوں میں سموتے ہوئے سر اٹھایا۔ عیسیٰ کی محبت پاش نظروں میں تحفظ اور احترام کی قندیلیں جلتی محسوس ہوئیں۔ کتنی ہی دیر وہ خود کو سنبھالنے میں لگی رہی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے عیسیٰ۔ کئی ثانیے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ تم اپنے ہی گھر جا رہی ہو؟ وہ اپنے گھر کی طرف کار لے جاتے ہوئے مسکراہٹ لبوں میں دبائے بظاہر بڑی سنجیدگی سے گمبھیر لہجے میں بولا، جی۔ وہ بری طرح اٹک گئی۔ ابھی ایک انکشاف اس کی جان نکال گیا تھا کہ یہ نیا شگوفہ اسے بالکل ہی بدحواس کر گیا۔ وہ اب تک تحیر سے عیسیٰ کی پرشوق آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے گھر چلو گی؟ کتنے دوستانہ انداز میں بڑی سادگی سے وہ استفہامی نظریں اس پر ڈالتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ فیصلہ جو اس سے ہفتے بھر میں نہ ہو سکا وہ لہجہ بھر میں ہو گیا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو اس نے دیکھا۔ دو آنسو بہت خاموشی سے بھیگے دوپٹے میں جذب ہو گئے، اور بہت سارے خواب بھی ان کے ساتھ ہی بہہ کر آنکھوں کی حدود سے باہر نکل گئے۔ ہاں چلوں گی، انگوٹھی انگلی سے نکال کر کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ اب فیصلہ جو ہو گیا تھا، کیا واقعی؟ عیسیٰ کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی۔ کھڑکی سے اندر آتی بارش نے اسے دوبارہ بھگو دیا۔ اس کی نظر عیسیٰ سے ملی تو دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ اب تو مجھے میرے گھر چھوڑ دیجیے، عیسیٰ کی نظروں سے معجوب ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ میرے نہیں، بابل کے گھر۔ یہی کہتے ہیں نا، بابل کا گھر۔ دراصل میری اردو کوئی ایسی خاص نہیں، بس یوں ہی گزارا کرنا ہوگا۔ کر لوگی نا؟ بے تحاشا خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور ایلیا حسن سر جھکاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ کیا عیسیٰ واقعی اتنے اچھے ہیں یا وہ بھی بدل جائیں گے؟ میں جلد آؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے۔ اسے دروازے پر ڈراپ کرتے ہوئے وہ بولا تو وہ بس ڈبڈبائی نظروں سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ شکریہ اور چائے کی آفر تک نہ کر سکی۔ اتنا بڑا دکھ اتنی جلدی اور آسانی سے تو بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایلیا تم یہاں کھڑی کیوں بھیگ رہی ہو؟ اندر چلو۔ مہر اس وقت نہ جانے کہاں سے ٹپکی تھی۔ بارش کی تیزی میں بھی کمی آ گئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ مہر کو دیکھ کر وہ بالکل ہی بکھر گئی۔ میں ٹوٹ گئی مہر، تمہاری دعائیں بھی مجھے نہ بچا سکیں مہرو، میں ریزہ ہو گئی۔ اس کے شانے سے لگ کر وہ پھر سسک پڑی۔ ٹیک اٹ ایزی ایلیا، شاباش، اندر چلو۔ مہر اسے خود سے لگائے اندر چلی آئی۔ شکر تھا کہ امی گھر پر نہیں تھیں، مہر کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ انہیں چونکہ مستقل ایلیا کی طرف سے پریشانی تھی، جبھی مہر کو یہ دیکھنے بھیجا تھا کہ وہ آئی کہ نہیں۔ میں نے کہا بھی تھا ایلیا مت سرابوں کے پیچھے بھاگو، مگر خیر ابھی وقت کی تنابیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹی نہیں۔ جانے کون سی نیکی تمہارے کام آ گئی، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ عیسیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، یقیناً تم ان کے ساتھ خوش رہو گی۔ اس کی زبانی تمام حال سن کر کتنی ہی دیر مہر بھی سکتے کی حالت میں بیٹھی رہ گئی تھی،
بامشکل تمام خود کو بولنے پر آمادہ کیا اور اسے تسلی دینے کی خاطر بولی۔ اور رومان احمد، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا کر پوچھا۔ بھاڑ میں جھونکو رومان احمد کو، اب بھی اس کی فکر ہے تمہیں، بھول جاؤ اسے۔ مہر کا لہجہ تیکھا تھا۔ نہیں مہرو، میں اسے بھلا نہیں سکتی۔ جس نے میرے اعتبار کا خون کیا، میرے معصوم خوابوں کا جزیرہ اجاڑا، اسے میں اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی۔ وہ صرف میرا ہی تو مجرم نہیں مہرو، وہ اس زمین کا، اس وطن کا بھی تو قصوروار ہے۔ اسے کیا بغیر سزا دلائے ہی چھوڑ دوں؟ سختی سے آنسو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے آہنی لہجے میں کہا تو مہر اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تمہارے ماموں ڈی آئی جی ہیں نا مہرو، کیا تم ان کا نمبر ملا دو گی میرے لیے؟ کچھ سوچ کر اٹھتے ہوئے اس نے مہر سے کہا۔ کیا تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے ایلیا؟ مہر اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں مہرو، صحیح معنوں میں آج ہی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میں نے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ اور وہ فیصلہ جو کچھ دیر پہلے تم نے کیا تھا؟ اب کہ مہر قدرے ریلیکس ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کون سا؟ وہ واقعی نہ سمجھی تھی۔ وہی عیسیٰ کی مسیحائی قبول کرنے کا۔ شوخی سے آنکھیں گھماتے ہوئے مہر نے اسے بھی ایزی کرنا چاہا۔ وہ تو قدرت کا فیصلہ ہے مہر، جو اس نے جانے میری کس نیکی کے صلے میں میرے حق میں کر دیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا مہرو کہ زمانے کی پہلی سی فطرت نہیں ہے، محبت بقدر محبت نہیں ہے۔ یہ ہے اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے، کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ تعصف اور ندامت سے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ نہیں ایلیا، ابھی امید کی تمام کرنیں بجھی نہیں، محبت کا وجود ابھی اس دنیا میں باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی کسی سے محبت نہیں، مگر بس یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم چمکتی ہوئی ریت کو ٹھاٹھے مارتا سمندر سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے مہر نے کہا تو وہ یوں ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین کر لو، اس میں کوئی خاص حرج نہیں۔ مہر نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ ہنس پڑی۔ مہر اپنے ماموں کو فون کر کے اسے چھیڑتی، ہمت بندھاتی اپنے گھر کو لوٹ گئی، مگر اس کے اندر کا دکھ کسی طور کم نہ ہو سکا۔ اسٹوڈیو میں کینوس پر اب تک رومان احمد کی تصویر لگی ہوئی تھی، جو اس نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کرنے کے لیے اب تک اپنے پاس محفوظ کر رکھی تھی۔ آئی ہیٹ یو رومان احمد، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ برش اٹھا کر اس کی تصویر پر بڑی بڑی لکیریں ڈالتے ہوئے وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ آخری آنسو تھے جو میں نے تمہاری محبت کی قبر پر بہا دیے رومان احمد۔ اب تمام عمر نہ میں تمہیں یاد کروں گی نہ تمہیں سوچوں گی۔ یہ عہد ہے میرا خود سے بھی اور عیسیٰ سے بھی۔ اس کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے اپنے اندر کا سارا لاوا اس نے باہر نکال دیا تھا۔ ایلیا، کہاں ہو بیٹا؟ امی کی آواز آ رہی تھی۔ مہر کے خوشخبری سناتے ہی وہ اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ دوپٹے کے پلو سے آنسو خشک کرتے ہوئے وہ بڑی خاموشی سے اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی اور ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے اس کا دروازہ بند کر آئی۔ یہ میں نے کیا سنا بیٹا؟ امی اسے سینے سے لگائے پوچھ رہی تھیں۔ جو بھی سنا سچ سنا امی، آج سچ سننے کا دن ہے۔ ان کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ خوش رہو، میری کتنی بڑی آرزو آج پوری ہو گئی۔ تم ٹھہرو، میں ذرا میمونہ کو یہ خوشی کی خبر سناؤں۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ فون کرنے کو پلٹیں۔ انہیں تو عیسیٰ نے پہلے ہی یہ خبر سنا دی ہوگی، وہ سوچ کر آپ دھیرے سے مسکرا دی، اور واقعی یہ سچ بھی تھا۔ اسی لمحے میمونہ کا فون آ گیا۔ امی حیرانی سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی وہ باہر برستی رمجھم بوندوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی زندگی یوں بھی بازی پلٹتی ہے؟ مگر جیت ہر بار ہر شخص کا مقدر نہیں بنتی۔ بعض مرتبہ صحرا کے سفر پر گامزن ہو جانے والوں کو واپسی کا راستہ کبھی نہیں ملتا، اور وہ سراب در سراب بھٹکتے بے یقینی کے دست کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔